माइक को नीचे कर दीजिए ताकि आवाज़ पकड़े। हाँ नीचे कर दीजिए ताकि आवाज़ पकड़े। आप कहें कि आवाज़ नहीं पकड़ता है तो हाँ सही है। ये कैमरे साइड से रहनी चाहिए। ठीक है इसकी चालू कर दी। हाँ हो गया सही बस सही हो गया। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मोहतरम सामीन किराम, बरादरान इस्लाम और मेरी माएँ और बहनें, आज का ये प्रोग्राम जिसके लिए हम लोग हाजिर हुए हैं, इस प्रोग्राम का ताल्लुक़ ज़िंदगी के एक ऐसे मरहला से है जिस मरहला से हर किसी को गुज़रना है। किसी ने कहा है अल मौतु बाबुन कुल्लु मिन्ना दाखिलु। मौत एक दरवाज़ा है जिससे हम में से हर किसी को दाखिल होना है। उन्वान दिया गया है
سفر آخرت بہت وسیع ہے. اس کے ایک جز کو اگر ہم ختم کر لیں اس طرح کی بیٹھک میں تو بہتر ہوگا. بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں اور شاید ہی حدیث کی کوئی کتاب ایسی ہو جس میں اس کا تذکرہ نہ ہو. بہرحال میں نے کوشش کی ہے کہ منضبط طور پر کچھ باتیں پیش کر لے جاؤں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا اس موضوع کے تحت کتاب و سنت کی روشنی میں جو باتیں آئیں انہیں سننے، دل میں جگہ دینے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے میں موت کی تعریف کروں گا. موت کیا ہے؟ علماء لغت نے اس کی تعریف کیا کی ہے، علماء شرع نے اس کی تعریف کیا کی ہے. موت میم واو تا. ابن فارس کہتے ہیں کسی بھی چیز سے قوت کا فقدان، کسی بھی چیز سے طاقت ختم ہو جائے، اسی طاقت کے ختم ہونے کو موت کہتے ہیں. کہتے ہیں اسی سے وہ موت ہے جو انسان کو طاری ہوتی ہے، جو حیات کی ضد ہے، اپوزٹ ہے. ابن منظور کہتے ہیں لسان العرب میں موت یہ حیات کی ضد ہے، زندگی کی ضد ہے. نیز کہتے ہیں کہ حیات کے انواع و اقسام کے اعتبار سے موت کی بھی کئی قسمیں اور کئی انواع اس کے ہیں. کہتے ہیں زندگی کی بہت ساری قسمیں ذکر کی گئی ہیں اور الگ الگ چیزوں پر زندگی کا اطلاق ہوا ہے، ایسے موت کا اطلاق بھی مختلف چیزوں پر ہوتا ہے. کہتے ہیں حیوانات و نباتات میں موجود نامی قوت کے مقابل جو چیز ہے اس کو موت کہتے ہیں. ایک پودا ہے، پنپ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، اس کی زندگی ہے. اسے دیمک لگ جائے، کوئی بیماری لگ جائے، پنپنا بڑھنا بند کر دے، کہتے ہیں اس کی موت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یحیی الارض بعد موتها. اللہ تعالیٰ زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مرنے کے بعد. نامی قوت، بڑھنے کی قوت جب ختم ہو گئی تو اس کو اللہ تعالیٰ نے موت سے تعبیر کیا ہے. اور اس پر بارش جب اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے تو وہ زمین کھل اٹھتی ہے، گھاس پھوس اگنے لگتے ہیں، پنپنے لگتے ہیں، اس کو اس کی زندگی کہا جاتا ہے. کہتے ہیں حسی قوت کے زوال کا نام بھی موت ہے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد اس کے تعلق سے یا لیتنی مت قبل ھذا. مریم علیہ السلام کے قول میں ہے، سورہ مریم 23 نمبر آیت، یا لیتنی مت قبل ھذا. مریم علیہ السلام نے کہا اپنے اس خاص حالت میں کہ شادی نہیں ہوئی ہے، ابھی 2 شیزہ ہیں اور بچہ پیدا ہوا ہے، قوم کے پاس جائیں گی، کیا منہ دکھائیں گی؟ انہوں نے اس کو کہا تھا کہ کاش کہ اس سے پہلے میں مر جاتی. یعنی فکر کی جو قوت تھی وہ ختم ہو جاتی، مجھے کچھ احساس ہی نہ ہوتا. تو اس کو ابن منظور کہتے ہیں کہ حسی قوت کے زوال کے معنی میں یہاں ہے کہ مجھے احساس بھی نہ ہوتا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جہالت و گمراہی کو موت کہتے ہیں، جو ہدایت اور نور روشنی کے اپوزٹ میں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اومن کان میتا فاحییناہ. کیا وہ جو مردہ تھا، کفر اور شرک کی گھٹا ٹوپ تاریکی میں بھٹک رہا تھا، فاحییناہ، تو ہم نے اس کو ہدایت دے کر کے زندہ کر دیا.
تو یہاں موت کہا گیا ہے کس کو؟ کفر کو، شرک کو، اسلام سے دوری کو۔ زندگی کو بدمزہ کر دینے والی چیز حزن و غم کو بھی موت کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ۔ کفار کا تذکرہ ہے کہ موت کے اسباب چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوں گے، حزن و ملال کا یہ عالم ہوگا کہ وہ ان سے کچھ کہتے ہوئے نہیں بنے گا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے تعبیر کیا ہے کہ موت کے اسباب چاروں طرف سے ہوں گے، یعنی حزن و ملال اس طرح ان کو گھیرے ہوئے ہوگا۔ یہ ابن منظور رحمہ اللہ کی بات تھی۔ فیروز آبادی رحمہ اللہ نے کہا ہے ماتا یموت یمات یمیت، لفظ کی تشریح کی ہے، فہو میت و میت، یا کہ مشدد کے ساتھ اور تخفیف کے ساتھ، کہتے ہیں زندگی کی ضد ہے یہ، اس کو موت کہتے ہیں۔ نیز فرماتے ہیں المیت تخفیف کے ساتھ، یا کو مشدد نہ پڑھیں، کہتے ہیں مردہ کو کہتے ہیں، اور میت یا کی تشدید کے ساتھ وہ مائت قریب مرگ کو کہتے ہیں، جو مرنے کے قریب ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنوا موتاکم، مردوں کو تلقین کرو، مر جانے کا مسئلہ یہاں نہیں ہے، جو قریب المرگ ہوں ان کو تلقین کرو۔ گویا کہ فیروز آبادی کے اس قول کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انکا میت و انہم میتون، اے نبی آپ مرنے والے ہیں، موت کا مزہ چکھنے والے ہیں، اور یہ لوگ بھی موت کا مزہ چکھنے والے ہیں۔ یہ ہے لغوی اعتبار سے تشریح کی گئی تھی۔ صاحب المنجد کہتے ہیں موت مفارقت الروح جسدہ، روح کا بدن سے نکل جانے کا نام موت ہے، اور ان کی یہ تعریف علماء شریعت کے اقوال کے مطابق ہے۔ کہتے ہیں مات الریح، ہوا کا ٹھنڈا ہو ٹھہر جانا، ہوا کا مرنا ہے۔ مات النار، آگ کا بجھ جانا، راکھ ہو جانا۔ مات الحمى، بخار کے حرارت کا کم ہو جانا۔ مات الحر والبر، ختم ہو جانا، زائل ہونا۔ مات الثوب، کپڑے کا پرانا ہو جانا۔ یہ تشریح کرتے ہیں موت کی صاحب المنجد۔ موت کی تعریف کرتے ہوئے نیز کہتے ہیں زوال الحیات امن کانت فی، جس چیز میں بھی زندگی رہی ہو اس میں سے زندگی کے نکل جانے کا نام موت ہے۔ یہ ان کی بات تھی، ختم ہو گئی۔ علماء شریعت نے کیا تعریف کی ہے؟ دو تین قول ہم پیش کریں گے بس، کیونکہ وقت بہت مختصر ہے۔ مفارقت الروح للبدن، روح کا بدن سے جدا ہو جانا، کتاب و سنت کے دلیلوں کے بموجب موت کا یہی معنی ہے کہ بدن سے روح نکل جائے، گویا کہ موت واقع ہو گئی۔ علامہ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں الموت مفارقت الروح، وہی معنی۔ ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں الموت ہوا مفارقت الروح للبدن، بدن سے روح کا نکل جانا یہی موت ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی یہی تعریف کی ہے، علامہ دردیری نے یہی تعریف کی ہے، علامہ شربینی نے یہی تعریف کی ہے، علامہ رملی نے یہی تعریف کی ہے، علامہ بہوتی نے یہی تعریف کی ہے۔ سارے علماء نے تقریباً یہی تعریف کی ہے کہ موت کہتے ہیں بدن سے روح کے نکل جانے کو۔ موت کی علامت کچھ فقہا نے ذکر کی ہے۔ نفس کا بند ہو جانا، کوئی ضروری نہیں ہے کہ نفس بند ہو جائے تو موت ہو ہی جائے۔ ایک دماغی موت ہے، اور دماغی موت کے تعلق سے علماء کا تقریباً اتفاق ہے، بہت سارے اطباء کا بھی اس پر اتفاق ہے۔ ہمارے پاس جو رپورٹ موجود ہے تقریباً 40 اطباء کا میں نے لکھ رکھا ہے کہ دماغی موت کا نام موت نہیں ہے۔
کہ جہاں انسان کو اٹھا کر کے دفن کر دیا جائے اور اس کی میراث تقسیم ہونے لگے اور اس کی بیوی عدت گزارنا شروع کر دے. نہ، دماغی موت کو موت نہیں کہتے ہیں. تو دماغی موت میں بھی نفس کا بند ہونا ہوتا ہے، آنکھ کا پتھرا جانا، نگاہوں کا پتھرا جانا، یہ بھی ایک علامت ہے. کس نے کہاں کہا ہے سب میں نے ذکر کیا ہے، لیکن اگر میں اس کو ذکر کروں گا تو وہ بہت زیادہ گزر جائے گا. دونوں ہونٹوں کا کھل جانا، یہ بھی موت کی علامت ہے. دونوں قدم کا ڈھیلا ہو جانا، کھڑا نہ ہونا. نتھنے کا مڑ جانا، دونوں کنپٹی کا دب جانا، دونوں کھوسیوں کا اوپر چڑھ جانا، چرم کا نیچے آ جانا، دونوں ہتھیلیوں کا پھیل جانا، چہرہ کے چمڑا کا پھیل جانا، بالغ مردہ کی آنکھوں کی سیاہی کا غائب ہو جانا، بدن کا بدبو دار ہو جانا، ایک الگ بو ہوتی ہے مرے ہوئے آدمی کے بدن سے، جسم کا ٹھنڈا ہو جانا. یہ علامتیں لکھی گئی ہیں. بیک وقت ایک مردے میں بھی پائی جا سکتی ہیں، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بعض علامتیں پائی جائیں، بعض علامتیں نہ پائی جائیں. بروقت اطباء کی تحقیق یہ ہے کہ روح کے نکل جانے کے بعد بدن کے مختلف اعضاء کا مختلف وقت ہے مرنے کے لیے. مطلب پھیپھڑا ہے، روح کے نکل جانے کے بعد کتنے ٹائم تک نکال لیا جائے تو دوسرے انسان کے بدن میں کام کر سکتا ہے. دل کو نکال لیا جائے روح کے نکل جانے کے کتنے دیر پہلے تو یہ کام کرے گا. مرے ہوئے انسان کے بدن سے اگر گردہ نکال لیا جائے تو وہ کام کتنے دیر تک کرے گا. یعنی مرنے کے کتنے دیر کے بعد ہر عضو مرتا ہے، ہر ایک کا الگ الگ وقت ہے. یہ آج کل کے اطباء اس کو کہتے ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں. اعضاء روح کے نکل جانے کے فوراً بعد فیل نہیں ہوتے. اسی وجہ سے علماء نے ذکر کی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ وصیت کر جائے کہ میرے مر جانے کے بعد فلاں عالم جن کا گردہ خراب ہو چکا ہے، فلاں مجاہد جن کا گردہ خراب ہو چکا ہے، فلاں سوسائٹی کے اندر خیراتی کام کرنے والا جن کا گردہ فیل ہو چکا ہے، اگر میں مر جاؤں تو میرا گردہ نکال کر کے فلاں کو دے دیا جائے، میرے طرف سے ان کو ہدیہ ہے، تاکہ وہ ان کی زندگی برقرار رہے اور دین کا کام وہ کرتے رہے. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. جس نے کسی کو زندہ کیا، کسی نفس کو، گویا کہ سارے لوگوں کو زندہ کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی اپنے عضو کے منتقلی کی وصیت کر سکتا ہے. علماء نے ذکر کی ہے کہ صرف خصوصیتین کے بدلے جانے کا مسئلہ ہے کہ اس کو نہیں بدلا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو جراثیم ہوتے ہیں کسی دوسرے انسان کے بدن میں اگر اس کو لگا دیا جائے اور بچے اگر پیدا ہوں گے تو بچے اس کے رنگ کے ہوں گے یا اس کے ہوں گے جس کا خصیہ بدن میں انسان کے لگا ہوا ہوگا. لہذا اس کے چینج کرنے سے علماء نے روکا ہے. بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے کہ میں اس پر زیادہ گفتگو کروں. دماغی بخار یا دماغی موت جس کو کہتے ہیں، دماغی بخار اس حد تک پہنچ جائے کہ انسان کوما میں پہنچ جائے تو اس کو موت نہیں کہتے، میں بتا چکا ہوں. مجلس کبار علماء سعودیہ کے بھی لوگوں کا فتویٰ ہی تھا، اور اسلام فقہ کمیٹی مکہ کا بھی، اسلامک فقہ کمیٹی مکہ کی بھی یہ فتویٰ تھا. اور بہت سارے علماء کے دستخط اس پر ثبت ہیں، جس میں شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ اور ڈاکٹر عبداللہ عمر نصیف وغیرہ کی سائن موجود تھی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ سارے علماء نے دماغی موت کو موت نہیں کہا ہے. یہ تھوڑی سی بات تھی موت کے تعلق سے. یہاں دو باتیں ہم اور ذکر کریں گے. کیا موت کوئی ایسی چیز ہے جس کو دیکھا جا سکے؟ کوئی مجسم چیز ہے؟ اگر علماء شریعت کی تعریف کے اعتبار سے ہم یہ کہیں کہ بدن سے روح کے نکل جانے کا نام موت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب روح نکلتی ہے یتبعہ البصر،
تو نگاہ پیچھا کرتی ہے، لہذا جو ہم موجود ہیں روح نکل جانے کے بعد آنکھ جب پھٹے تو اس کو بند کر دیجیے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ روح ایک مجسم چیز ہے جس کو آنکھ دیکھ سکتی ہے، پیچھا کرتی ہے اس کا۔ پھر حدیث میں بھی تذکرہ موجود ہے کہ نیک انسان ہے تو اس کی روح کس کیفیت کے ساتھ فرشتے لے جاتے ہیں، جنتی لباس ہوتا ہے، ریشمی لباس ہوتا ہے، اس سے خوشبو پھوٹ رہی ہوتی ہے، اور ایک کے بعد دیگرے فرشتے لیتے رہتے ہیں۔ قیامت کے دن ایک حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 4453۔ جنتی جب جنت میں ہوں گے اور جہنمی جہنم میں ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یؤتی بالموت، موت کو لایا جائے گا، کہیت کبش املح، کالے دمبے کی شکل میں، فینادی منادن یا اہل الجنہ، تو ایک پکارنے والا پکارے گا اے جنت کے لوگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیشرئبون وینظرون، تو لوگ گردن اٹھائیں گے، دیکھیں گے کہ کون پکار رہا ہے، فیقول هل تعرفون هذا، تو فرشتہ کہے گا موت کی طرف اشارہ کر کے اسے پہچانتے ہو، فیقولون نعم هذا الموت، کہیں گے ہاں پہچانتے یہ موت ہے، وَكُلُّهُمْ قَدْ رَأَوْا، اور ہر ایک نے اس کو دیکھ لیا ہوگا، ثم ينادي یا اہل النار، پھر وہی پکارنے والا پکارے گا اے جہنمیوں، فیشرئبون وینظرون، وہ بھی گردن اٹھائیں گے اور دیکھیں گے، فیقول هل تعرفون هذا، کیا اسے پہچانتے ہو، فیقولون نعم هذا الموت، تو وہ بھی کہیں گے ہاں یہ موت ہے، فیذبح، پھر وہ ذبح کر دیا جائے گا، ثم یقول یا اہل الجنہ خلود فلا موت، اے جنتیوں ہمیشگی، اب موت نہیں، اب تو موت ہی ختم ہو گئی، یا اہل النار خلود فلا موت، اے جہنمیوں ہمیشگی، موت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد یہ آیت پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل کے طور پر وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، اور اس حسرت کے دن سے لوگوں کو ڈرا دیجئے جب فیصلہ کر دیا جائے گا۔ جنت و جہنم کے بیچ میں موت لائی گئی ہے، خطاب کیا گیا ہے جنتیوں کو، خطاب کیا گیا ہے جہنمیوں کو، سب نے پہچان لیا ہے موت کو، اور اس کے بعد ذبح کر دی گئی ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک مجسم چیز بھی ہے موت، اس کو دیکھا جا سکتا ہے، اور اس کی تعویل کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ کرام کو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سنائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تعویل کی اور نہ صحابہ کرام نے تعویل کی اس کی کوئی تعویل ہونی چاہیے، یہ کیا ہے، ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے، کچھ نہیں، اس کو اس کی حقیقت پر محمول کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے موت۔ موت کا مزہ سب کو چکھنا ہے، ہر نفس کو۔ ہر نفس کا مطلب یہ ہے وہ نفس چاہے انسان میں ہو چاہے جانور میں ہو، پرندے میں ہو چاہے چوپائے میں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث قدسی میں فرمایا بندہ جب مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس میں ذکر کرتا ہوں، اور بندہ جب تنہائی میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی تنہائی میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اور بندہ جب اپنے نفس میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اپنے نفس میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی نفس ثابت کیا ہے، لہذا قرآن کی اس آیت کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، نعوذ باللہ، تو اللہ کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے، یہ معنی قطعاً نہیں ہے۔ اس کی دلیل دیکھیں، لفظ کل کا اطلاق بعض قوموں کی ہلاکت و بربادی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تدمر کل شیء، جو مصیبت آئی، جو آفت آئی، ساری چیزوں کو برباد کر رہی تھی۔
کل شیء، اور کل میں زمین اور آسمان بھی داخل ہیں. تو اگر کسی قوم پر آفت آئی، یہ سب برباد ہو گئے ہوتے تو یہاں وجود کیسے ہوتا؟ یعنی اس قوم کی جس چیز کو اللہ تعالیٰ برباد کرنا چاہتا تھا ان ساری چیزوں کو اس نے برباد کر دیا. یہ معنی ہے کل کا یہاں. دوسری دلیل سورہ کہف میں وَكَانَ وَرَاءَهُم مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا. خضر علیہ السلام نے جب کشتی کو توڑ دیا، موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ آپ نے کشتی کو توڑ دیا. بیچارے روزی روٹی سے تلاش کرتے تھے اور بغیر اجرت کے آپ کو بیٹھا لیے، احترام کیا آپ کا، اور آپ نے ان کی کشتی میں سوراخ کر دیا. موسیٰ علیہ السلام سے خضر علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اس کی حکمت کیا ہے. آگے راستے میں ایک بادشاہ ہے، یأخذ کل سفینۃ غصبا، جو بھی کشتی ادھر سے گزرتی ہے سب کو غصب کر لیتا ہے. لیکن معنی اس آیت کا سمجھیں، اگر ہر کشتی کو غصب کر لیتا تو پھر توڑنے کا فائدہ کیا تھا؟ کل سفینۃ صالحۃ غصبا، ہر اچھی کشتی کو غصب کر لیتا تھا، یہ معنی ہے. یعنی اگر عیب ہو کشتی میں تو اس کو چھوڑ دیتا تھا. یہاں بھی لفظ کل سب پر داخل نہیں ہوا. ایک تیسری مثال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک رات اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ کو میری پشت پر رکھا، اس کی ٹھنڈک میں نے سینے میں محسوس کی. فَتَجَلَّلَ لِيَ كُلَّ شَيْءٍ، تو میرے لیے ساری چیزیں عیاں ہو گئی، واضح ہو گئی. کل شیء، ساری چیزیں. حدیث جبریل میں ہے، جبریل علیہ السلام نے کہا وَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، قیامت کے بارے میں مجھے بتلائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا الْمَسْعُولُ عَالَمْ مِنَ السَّائِلِ، مَا الْمَسْعُولُ عَنْهَا عَالَمْ مِنَ السَّائِلِ. سوال جس سے کیا جا رہا ہے اس مسئلے میں سوال کرنے والے سے سوال کیا جانے والا زیادہ نہیں جانتا ہے. تو اگر آپ کے لیے ساری چیزیں ظاہر ہو گئی تھی اور کل کا معنی یہ ہے کہ ساری چیزیں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے بارے میں بھی تو معلوم ہو جانا چاہیے تھا. یعنی وہ ساری چیزیں ظاہر ہو گئی جن ساری چیزوں کو ظاہر کرنا اللہ تعالیٰ چاہتا تھا. یہ معنی ہے لفظ کل کا. یہاں ایک چوتھی مثال قرآن میں موجود ہے، فیہ تبیان لکل شیء. قرآن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں ساری چیزوں کی وضاحت موجود ہے. کل شیء کہاں موجود ہے کہ ظہر 4 رکعت ہے؟ کہاں موجود ہے کہ مغرب 4 رکعت ہے؟ کہاں موجود ہے کہ بقرہ عید میں 4 دن قربانی کرو؟ نہیں موجود ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ لفظ کل یہاں عام چیز کے معنی میں نہیں بلکہ اصل کل شیء، ہر چیز کی اصول بنیادی باتیں اس کے اندر موجود ہیں قرآن کے اندر. بعض مفسرین نے کہا ہے، یہ ایک مفسرین کے ایک قول کے اعتبار سے یہ تفسیر میں نے کی ہے، ورنہ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد لوح محفوظ ہے جس میں ساری چیزیں موجود ہیں. آگے چلتے ہیں. یہ شبہ ختم ہو گیا کہ یہ کہنا کہ اگر کوئی کہے دہریہ شخص، لادین شخص، کہ آپ کے قرآن میں آپ کی کتاب میں موجود ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، نفس والی ذات تو اللہ کی ذات بھی ہے، تو اس کے دفاع کے لیے دلیل میں نے آپ کے لیے ذکر کی ہے. انبیاء اور رسول پر بھی موت طاری ہوئی. بہت سارے انبیاء کے کرام کے تعلق سے میں نے مثال ذکر کی ہے، لیکن وقت چونکہ بہت مختصر ہے میرے پاس، اس وجہ سے میں نہیں چاہتا کہ دوسری چیزوں میں وقت دوں. میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دیگر
انبیاء نے موت کے تعلق سے سارے لوگوں نے اپنی امت کو آگاہ کیا ہے. قرآن نے جگہ جگہ موت کا تذکرہ کیا ہے اور یہ کہ ہر شخص پر موت آنے والی ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے. سورہ آل عمران 185 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. سورہ نساء 78 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جہاں کہیں بھی رہو موت آ کر رہے گی، خواہ مضبوط قلعوں میں بند کیوں نہ ہو جاؤ. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. حدیث میں بھی جگہ جگہ موجود ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت پہنچ گئے. کہا روح قبض کرنے کے لیے آئے. موسیٰ علیہ السلام نے ایک چاٹا رسید کیا، آنکھ چلی گئی. ملک الموت فرشتہ ہے، وہ اپنے آپ کو مختلف شکلوں میں بدل سکتے ہیں. ملائکہ کی تعریف یہی کی گئی ہے عالم نورانی یتشکل باشکال مختلفہ، ایک نورانی مخلوق جو اپنے آپ کو مختلف شکلوں میں بدل سکے. موسیٰ علیہ السلام انسان تھے، فرشتہ انسان کی شکل میں ان کے پاس آیا، لہذا اس طرح کے واقعے کا واقع ہو جانا یہ عقل کے خلاف نہیں ہے. کچھ لوگوں نے اس حدیث کے ساتھ مذاق اڑایا ہے اور اس کو رد کر دیا ہے، حالانکہ حدیث صحیح ہے. موسیٰ علیہ السلام نے مار دیا، آنکھ چلی گئی، واپس گیا. اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا کہ ایسے بندے کی روح قبض کرنے کے لیے بھیج دیا ہے مولا کہ ہمیں مار دیا انہوں نے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جاؤ کہو کہ ایک بیل کی پشت پر ہاتھ رکھو اور آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں ہر بال کے عوض آپ کو 1 سال کی زندگی ملے گی. آ کر کے فرشتے نے یہی کہا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر کیا؟ الموت. یہی دلیل ہے. کیا کہا؟ الموت، پھر موت آئے گی. کہا فالآن، تب پھر اسی وقت. تو جب اللہ نے اسی وقت چاہا ہے تو ہمیں اب لیٹ کرنے کی ضرورت کیا ہے جب موت کو آنی ہی ہے. موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہوا، دادا آدم علیہ السلام کا بھی انتقال ہوا، یوسف علیہ السلام کا بھی انتقال ہوا. سورہ یوسف میں اس کی دلیل موجود ہے. سلیمان علیہ السلام کی وفات کا تذکرہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم على موته الا دابۃ الارض تأکل من سأته فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین. سورہ سبا 14 نمبر آیت. سلیمان علیہ السلام پر موت طاری ہوئی. نگرانی کر رہے تھے، ان کی نگرانی میں جن کام کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنوں کو کب پتہ چلا کہ ان کی موت ہو گئی ہے؟ جب جس لاٹھی کا سہارا لے کر کھڑے تھے اس کو دیمکوں نے نیچے سے کھا لیا، پھر ہواؤں کے جھونکے سے ان کی ناس گری، تب پتہ چلا کہ انتقال ہو گیا ہے. کیا واضح ہو گئی بات؟ ان لو کانوا یعلمون الغیب، کہ جن اگر غیب کی بات جانتے تو رسوا کن عذاب میں ٹھہرتے نہیں، یہ مزدوری میں نہیں لگے رہتے، بھاگ لیتے کہ ان کی حکومت ختم. واضح دلیل ہے. تو اپنے یہاں کیا ہوتا ہے، کسی کو جن آ جائے، مس کر دے اس کو یا سوار ہو جائے اس پر، تو پوچھتے ہیں میری بالٹی غائب ہو گئی ہے، کون لے گیا ہے؟ کوئی کہے گا میری قربانی کا ایک بکرا غائب ہو گیا تھا، کون لے گیا ہے؟ یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ جن غیب کی بات جانتا ہے. غیب کی بات جن نہیں جانتا ہے، غیب کی بات صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. بس جس کو اللہ بتا دے وہ اس کے لیے وہ غیب نہیں ہے، گرچہ اللہ تعالیٰ نے غیب سے خبر دے دی ہے. ہم آپ کو کوئی علم دے دیں، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا پہ آپ کچھ سن لیں، وہ آپ کے لیے غیب نہیں ہے.
پاکستان کی کوئی خبر ہو، ہندوستان کی کوئی خبر ہو، یہاں بیٹھ کر آپ سن لیں، جبکہ آپ سے غیب میں ہے، وہ آپ کے لیے غیب نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی بھی وفات ہوئی۔ اللہ کے آخری رسول جناب عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انتقال ہوا، آپ کی وفات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آیت میں نے ذکر کر دی تھی، سورہ زمر 30 نمبر آیت، انک میت وانہم میتون، اے نبی آپ مرنے والے ہیں اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں جن سے آپ کی چھڑی ہوئی ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ لوگ کرتے ہیں آپ پردہ کر جانے والے ہیں اور یہ لوگ مرنے والے ہیں۔ لفظ ایک ہی ہے، مادہ ایک ہی ہے، اور اس کو تحریف معنوی کہتے ہیں۔ تحریف ہے یہ معنی میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے موت کا لفظ نہ استعمال کیا جائے۔ صحابہ کرام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے زیادہ جانتے تھے کہ ہم جانتے ہیں؟ بے شک صحابہ کرام جانتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، پورے مدینہ میں کوہرام مچا ہوا تھا، ماتم مچا ہوا تھا۔ عمر فاروق جیسے جری بہادر انسان کے ہوش غائب ہو گئے فرط محبت میں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ آج ان کا انتقال ہو چکا، وہ مر چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے اللہ زندہ جاوید ہے۔ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ رسول کے موت کا عقیدہ کہاں سے آ گیا۔ غور کیجیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے نیچے تربیت یافتہ صحابہ کرام 1 لاکھ سے زیادہ مدینہ میں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ یہ غلط ہے۔ قرآن کریم کی آیت بھی پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں، کیا آپ مر جائیں یا آپ کو قتل کر دیا جائے تو تم ایڑی کے بل پلٹ جاؤ گے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر کا جب خطبہ ختم ہوا تو مدینہ کا ہر باسی گلی کوچوں میں اسی آیت کو دندنا رہا تھا اور گنگنا رہا تھا، لگتا تھا جیسے ابھی آیت نازل ہوئی ہو۔ اور آج یہی موت و حیات کا مسئلہ چھڑا ہوا ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غم کا ذکر کیوں کر رہی تھی جب رسول کا انتقال ہی نہیں ہوا تھا؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل کیوں منہ کو آ رہا تھا، کلیجہ کیوں نکل رہا تھا؟ تو پھر تو کہنے والے یہ کہہ سکتے ہیں ایک گویا کہ ایک ڈرامائی انداز تھا، یہ گویا کہ انتقال ہوا بھی نہیں تھا، لوگ انتقال کہہ رہے تھے۔ یقین مانیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی کتاب و سنت کی روشنی میں۔ یہ اور بات ہے کہ قبر کے اندر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت میں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ شہداء، انبیاء، صدیقین کی لاش کو مٹی نہیں کھاتی۔ ایک حدیث جس کو علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب احکام الجنائز ذکر کیا ہے کہ الانبیاء احیاء یصلون فی قبورہم، کہ انبیاء زندہ ہیں اپنی قبروں میں صلاۃ ادا کرتے ہیں۔ صلاۃ کی کیفیت کیا ہے اس کو ہم اور آپ نہیں جانتے، غور کیجیے۔ لیکن یہ کہنا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسی دنیا سے وفات نہیں ہوئی ہے، آسان سوال ہے کہ جس نبی کو دیکھے بغیر صحابہ کرام کو چین نہیں ہوتا تھا، انہوں نے اس کو کیسے برداشت کر لیا کہ زندہ نبی کو درگور کر دیں؟ اگر وفات نہیں ہوئی تھی تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبر کھودی گئی اور اس میں آپ کو رکھا گیا، اوپر سے مٹی ڈالی گئی،
تو جس نبی نے لڑکیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا اور اس کے مسئلے کو عرب سے ختم کیا، وہی تربیت یافتہ صحابہ کرام اپنے نبی کو زندہ درگور کر دیے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور جو رسم و رواج تھا شریعت سے متعلق اس بارے میں وہ صحابہ کرام نے برتا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہلایا دھلایا قبرستان میں رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ موت کے اسباب، انسان مرتا کیوں ہے، اس کو میں نے دو قسموں میں تقسیم کی ہے۔ ایک طبعی موت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعمار امتی ما بین 60 الی 70 قل ما یتجاوز، میری امت کی عمر 60 سے لے کر 70 تک بہت کم ہی لوگ اس سے تجاوز کرتے ہیں۔ تو جو مدت بتا دی گئی ہے وہاں جا کر کے کسی کا انتقال ہو بڑھاپے میں انتقال ہو تو ہم لوگ کہتے ہیں طبعی موت ہے۔ کسی کے دادا جن کی بینائی بھی جا چکی تھی، قوت سمع بھی ختم ہو چکا تھا، قوت بصر بھی ختم، سوچنے کی قوت بھی ختم، پیشاب پاخانہ کا شعور نہیں، انتقال ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ بہتر ہوا، چلو آرام مل گیا۔ یہ اس کو ہم لوگ تعبیر کرتے ہیں طبعی موت۔ ایک موت تو یہ ہے، اور ایک موت ہے حادثے، اس سے بھی موت ہوتی ہے، اس کی نوعیتیں مختلف ہیں۔ طوفان ہو، خواہ زمینی ہو یا آسمانی ہو، اللہ تعالیٰ نے کسی علاقے میں زلزلہ پیدا کر دیا، مکانات دھنس گئے، گر پڑے، لوگ مر گئے۔ آگ بگولا بھیج دیا اللہ تعالیٰ نے، خاکستر کر دیا جلا کر کے۔ جبریل امی کو بھیج دیا، زور کی آواز ماری، سارے لوگوں کے کان کے پردے پھٹ گئے، لوگ مر گئے۔ اس سے بھی انسان کی وفات ہوتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس طرح کے آفات میں جب لوگ مرتے ہیں اس میں اچھے برے سب مرتے ہیں۔ ناؤ جب ڈوبتی ہے تو اس میں یہ نہیں کہ نمازی ہے اس کو چھوڑ دو، یہ اوپر رہے گا، اوپر کی لوگوں کو ناؤ جو ہے نیچے کر دے گی، نہ، سب ڈوبیں گے۔ لیکن حشر جب ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے گا، وہ نیک ہی کے زمرے میں رہیں گے۔ اور آفت آتی ہے روئے زمین پر تو اس میں کوئی شک نہیں، اس میں ہر قسم کے لوگ جاتے ہیں۔ اور دیکھیں، مرض، مختلف مرض ہیں، کسی بھی وجہ سے انسان کی موت ہو جائے اس سے بھی انتقال ہوتا ہے۔ اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ المرض الذی مات فیہ، وہ مرض جس میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ بقیع الغرقد میں گئے، کسی جنازے میں آپ نے شرکت کی، وہاں سے واپس آئے، سر میں درد شروع ہوا اور چند دن بخار رہا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کوچ کر گئے اور انتقال ہو گیا۔ تو اس کو بھی مرض ہی کہتے ہیں۔ کچھ موت بہتر مانا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں حسن خاتمہ، اس کی کچھ علامات ہیں۔ کب انسان مرے تو کہا جائے گا کہ یہ شاید جنتی ہے یا یہ نیک انسان تھا۔ حدیث میں موجود کچھ چیزیں آپ دیکھ لیجیے۔ بوقت وفات کلمہ شہادت زبان سے جاری ہو جائے، یہ حسن خاتمہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام یہ ہوا کہ نہیں ہے کوئی معبود حقیقی مگر اللہ، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا، وہ جنت میں جائے گا۔ یہ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، سنن ابی داؤد میں موجود ہے، مستدرک حاکم میں بھی موجود ہے، اور شعب الایمان میں امام بیہقی نے ذکر کی ہے، اور معجم الکبیر میں علامہ طبرانی نے ذکر کی ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ روایت حسن ہے، مقبول ہے، کہ جو شخص انتقال کے وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا تو وہ جنت میں جائے گا، یہ حسن خاتمہ ہے۔ بوقت وفات پیشانی پر پسینہ کا نمایاں ہونا، انتقال جب ہو کسی مسلمان کا تو دیکھیں کہ پیشانی پہ پسینے نکل رہے ہیں، یہ بھی حسن خاتمہ ہے۔ اس کی دلیل دیکھیں،
بریدہ ابن حصیب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جس میں ہے کہ وہ سرزمین خراسان میں تھے، اسی دوران اپنے ایک بیمار بھائی کی عیادت کے لیے گئے تو اسے موت کی حالت میں پایا اور دیکھا کہ وفات کے وقت اس کی پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ کہا اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے، آپ نے فرمایا مومن کی موت پیشانی پر پسینہ سے ہوتی ہے، یعنی مومن کے لیے یہ بہتر موت ہے کہ موت کے وقت اس کی پیشانی پہ پسینہ آ جائے۔ یہ بھی حسن خاتمہ ہے، اور اس کو مسند احمد ابن حنبل یعنی امام احمد نے روایت کی ہے مسند میں، اور امام نسائی نے بھی روایت کی ہے جامع، اور امام ترمذی نے بھی روایت کی ہے اپنے جامع کے اندر، اور سنن ابن ماجہ نے بھی روایت کی ہے، اور بہت سارے لوگوں نے محدثین نے ذکر کی ہے اس کو، اور علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ اسے صحیح گردانتے ہیں۔ نمبر 3، جمعہ کی رات یا اس کے دن میں موت ہونا۔ جمعہ کی رات، جمعہ کے دن سے پہلے والی رات کو جمعہ کی رات کہتے ہیں، اور جمعہ کے دن کو جمعہ کا دن، ان دونوں میں اگر کسی کا انتقال ہو تو یہ بھی حسن خاتمہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عن عبداللہ ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من مسلم يموت يوم الجمعة او ليلة الجمعة الا وقاه الله فتنة القبر۔ کوئی مسلمان جمعہ کے دن مرتا ہے یا جمعہ کی رات کو مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبر کے فتنے سے اس کو بچا لے گا۔ تو جو قبر کے فتنے سے بچ جائے، جو پہلا اسٹیج ہے، آخر کے بھی مسائل اس کے حل رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ بھی حسن خاتمہ ہے۔ نمبر 4، میدان جنگ میں جو شہید ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے ہیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس روزی دیے جاتے ہیں۔ اس آیت کی تعویل کی ضرورت نہیں ہے، صحیح مسلم کی روایت میں تشریح موجود ہے، تفسیر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ سب قسم کے پرندوں کے پپوٹے میں ان کی روح کو رکھ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عرش سے لٹکی ہوئی قندیلوں پہ چہچہاتے ہیں، لٹکتے ہیں، اور جنت میں گھومتے ہیں، اور پھل جہاں سے چاہتے کھاتے ہیں، اور یہ تمنا کرتے ہیں یہ شہداء کہ اے اللہ دوبارہ دنیا میں واپس کر دے تاکہ پھر ہم تیری راہ میں شہید ہو کر کے آئیں، جو ہم نے تیرے راستے میں شہادت کا درجہ دیکھ لیا ہے۔ تو یہ روزی دیے جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ حدیث میں دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں للشہید عند اللہ 6 خصال، شہید کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں 3 خصلتیں ہیں۔ یغفر له فی اول دفعۃ، پہلی بار جو دقت محسوس ہوئی اس کو شہادت کی راہ میں، اسی وقت سارے گناہ معاف۔ من دمہ، جیسے خون نکلنا شروع ہوا۔ ویرا مقعدہ من الجنہ، اور اسے جنت میں اس کی جگہ دکھا دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، ابھی روح نہیں نکلی ہے اور وہ اپنے ٹھکانے کو دیکھ رہا ہے۔ ویجار من عذاب القبر، اور قبر کے عذاب سے پناہ مل جاتی ہے۔ وَيَأْمَنْ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ، اور قیامت کے دن جہاں بہت زیادہ دہشت ہوگی، لوگوں کو خوف ہراس طاری ہوگی، وہاں وہ مامون رہے گا۔ وَيُحَلَّى حُلَّةَ الْإِيمَانِ، اور ایمان کا لباس یا تاج پہنایا جائے گا۔ وَيُزَوَّجْ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، اور حور عین سے شادی کر دی جاتی ہے۔ وَيُشَفَّعُ فِي 70 إِنسَانًا مِنْ أَقَارِبِهِ، اور اس کی سفارش سنی جاتی ہے اپنے قریبی لوگوں میں 70 لوگوں کی طرف سے۔ یہ شہید ہے۔ مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، مسند بزار میں موجود ہے، مسند الشامعین میں موجود ہے، علامہ طبرانی نے ذکر کی ہے، اور حدیث صحیح ہے۔ 5 نمبر، حسن خاتمہ، اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہوئے کوئی مارا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما تعدون الشہید فیکم، اپنے میں آپ لوگ شہید کس کو گردانتے ہیں؟ قالوا یا رسول اللہ من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید، جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائے وہی شہید ہے، جو قتل کر دیا جائے اللہ کے راستے میں شہید ہے۔
اس کے بعد لمبی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس دلیل اتنی ہو گئی۔ نمبر 6، طاعون کی بیماری میں کوئی وفات پا جائے، یہ بھی حسن خاتمہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الطاعون شہادۃ لکل مسلم، طاعون ہر مسلم کی شہادت ہے، یعنی اس بیماری میں جو بھی مسلمان مر جائے گویا کہ شہادت کا درجہ ہے، اور یہ نوعیت ہے شہید کی ایک، یہ اس شہید کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا جو میدان معرکہ میں اٹھایا جائے۔ نمبر 7، پیٹ کی بیماری میں مرنا، یہ بھی حسن خاتمہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَمَن مَاتَ فِي الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ، پیٹ کے سلسلے میں، پیٹ کی بیماری میں جو مر گیا وہ شہید ہے۔ صحیح مسلم میں موجود ہے، کتاب الامارہ، حدیث کا نمبر ہے 8078۔ 8 نمبر، ڈوب کر کوئی مر جائے، یہ بھی حسن خاتمہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الشہداء 5، شہید 5 قسم کے ہیں، المطعون طاعون کی بیماری میں مرنے والا، والمبتون پیٹ کی بیماری میں مرنے والے، والغرق ڈوب کر مرنے والے، وصاحب الحدم دب کر مر جائے کوئی، والشہید فی سبیل اللہ، اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو۔ تو یہاں ذکر ہوا والغرق، یعنی ڈوب کر مرنا، یہ بھی شہادت ہے، حسن خاتمہ ہے۔ دب کر مرنا پہلے حدیث میں موجود ہے۔ 10 نمبر، کسی خاتون کا پیٹ سے ہونا اور بچے کی وجہ سے اس کا انتقال ہو جائے، بچے کی پیدائش ہو رہی تھی، نہیں پیدا ہو پایا، مر گئی، یا اس سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا، یعنی وجہ وہی بچہ بنا، یہ بھی حسن خاتمہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان شہداء امتی اذا لقلیل، میرے امت کے شہداء پھر تو کم ہوں گے۔ قتل المسلم شہادہ، مسلم کا قتل ہو جانا شہادت ہے۔ والطاعون شہادہ، والمرأة يقتلها ولدها جمعاء، اور وہ عورت بھی شہید ہے جس کو اس کا بچہ قتل کر دے، یعنی خون پانی کے ساتھ بچے کے ساتھ انتقال کر جائے، یہ بھی شہادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، يجرها ولدها بسرره الى الجنہ، اس کا بچہ اس کو کھینچے گا اپنے ناف کے ذریعے سے ماں کو جنت کی طرف قیامت کے دن۔ بس ماں کو چاہیے کہ صبر کرے، انتقال کے وقت جزا فدا نہ کرے، اور اس کے لیے یہ اجر ہے۔ تو کسی خاتون کا پیٹ سے ہونا، اس میں اس کا انتقال ہو جانا، یہ بھی حسن خاتمہ ہے۔ 11 نمبر، جل کر مر جانا، اور جل کر مر جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو جلا لے، خودکشی کر لے، وہ تو حرام موت ہے، یعنی سویا ہوا تھا کسی نے آگ لگا دیا، یا وہی کوئی طوفان کسی نے پیدا کی کہیں اس طرح سے کہ آدمی جل گیا، یا بے شعوری میں کوئی کام ایسا ہو گیا کہ جل گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث لمبی ہے، اس کے اندر صرف ایک ٹکڑا میں پڑھتا ہوں، والحرق شہید، اور جلنے والا شہید ہے، یعنی جل کر مرنے والا شہید ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الموطا میں کتاب الجنائز میں ذکر کی ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 802۔ سنن ابی داؤد میں بھی یہ موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 3113۔ علامہ البانی فرماتے ہیں کہ صحیح ہے۔ 12 نمبر، ذات الجنب، پہلو کی بیماری یا درد سے کوئی اگر مر جائے، یا ایک بیماری ہے وہ بھی شہید ہوگا، یہ گزشتہ حدیث میں موجود ہے۔ 13 نمبر، الموت بے دائی شل ہو جائے، سونا ہو جائے، اٹیک جس کو کہتے ہیں، اٹیک ہو جائے، ذہن کا ہو، فالج ہو، اس کو بھی حسن خاتمہ کہتے ہیں۔ وصل شہادہ حدیث کی عبارت ہے، اور یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ کوئی شخص اپنے مال کی دفاع میں مارا جائے، چور آ گیا، ڈاکو آ گئے گھر کے اندر، آدمی دروازے پر کھڑا ہو گیا، کہا نہیں ہٹیں گے، یہ ہماری گاڑی کمائی ہے، ہمارے بال بچوں کی روزی ہم نہیں لے جانے دیں گے، گولی چلا دیا اس پر، ڈاکو نے مار ڈالا۔ یہ حسن خاتمہ ہے اس مرنے والے کے لیے جو اپنے مال کے دفاع میں مارا گیا۔ دین کی طرف سے دفاع کرتے ہوئے کوئی مارا جائے، دین بچانے کی خاطر، کسی نے کلمہ لا الہ الا اللہ کو بلند کیا، یا اسلامی شعار رکھ کر کے کسی علاقے میں چلا جہاں لوگوں نے اس کو پکڑ کر کے ذبح کر دیا کہ یہ تو مسلمان ہے، اور وہ مجبور کیا لوگوں نے کہ ایسا کر دے ویسا کر دے، اپنے دین کو چھوڑ دے، کہا نہیں، ہم اپنے دین کو باقی رکھیں گے، ہم اپنے دین کو چھوڑنے والے نہیں، تو یہ بھی حسن خاتمہ ہے۔ اور دین کی طرف سے دفاع کرنے میں بھی کوئی اگر مارا جائے تو وہ بھی اس کے لیے شہادت ہے۔ نیک کام کرتے ہوئے کوئی مر جائے، یہ بھی حسن خاتمہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو حدیث میں نے پڑھی ہے پہلے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ ومن قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ
ختم لہ بہا دخل جنہ، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا اسی پر اس کا خاتمہ ہو گیا، وہ جنت میں جائے گا. یہ گویا کہ نیک عمل کرتے ہوئے مر گیا. ایسے ہی صدقہ کرتے ہوئے غریب بلایا، ہاتھ میں اس کے رکھا، اتنے میں روح قبض ہو گئی. سجدہ کیا، حالت صلاۃ میں روح نکل گئی. بہت سارے واقعات آپ سنتے ہیں، ہم نے بتایا خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. حج کے ایام میں صلاۃ ادا کر رہے تھے، غالباً عصر کی صلاۃ تھی. صفا و مروہ کے بیچ میں ایک ضعیف آدمی مصر کا ہمارے بغل میں سجدہ کیا، نہیں اٹھا. لوگوں نے اشارہ کیا تو گر گیا، پتہ چلا کہ انتقال ہو گیا. تو نیک عمل کرتے ہوئے انسان مر جائے تو یہ بھی حسن خاتمہ ہے. الموت مرابطا فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں کہیں نگرانی کر رہا تھا، بارڈر پہ لگا ہوا تھا، کتاب و سنت کی طرف سے کی حفاظت کی خاطر، ماں اور بہنوں کی عزت کی حفاظت کی خاطر کہیں سے کسی نے گولی مار کر کے ہلاک کر دیا، یہ بھی حسن خاتمہ ہے. یہ ایک جز تھا، ختم ہو گیا. موت کو بکثرت یاد کرنا مشروع ہے. موت کو یاد کیجیے، اور اسلام نے ایسی چیزوں کی دعوت دی ہے جس سے انسان موت کو یاد کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثروا ذکر ہادم اللذات، لذتوں کو ختم کر دینے والی کو خوب یاد کرو. اور وہ کیا ہے؟ موت. جامع ترمذی کی روایت ہے، علامہ ناصر رحمہ اللہ حسن و صحیح قرار دیتے ہیں. ایسا کام کرو جس سے موت یاد آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإن فی زیارتها تذکرہ. میں نے آپ لوگوں کو قبروں کی زیارت سے روک دیا تھا، اب آپ لوگ قبر کی زیارت کو جا سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ قبر کی زیارت یہ موت کی یاد دلاتی ہے یا باعث ذکر و نصیحت ہے. تو ایسا کام کرنا چاہیے جس سے موت یاد آئے. بعض حدیثوں میں ہے کہ انسان اگر جنازے کے پیچھے چلے تو اس سے بھی موت یاد آتی ہے، جس سے آدمی کو چاہیے کہ جنازے کی اتباع کرے. اور آئیں گے مسائل ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ. حکمت کیا ہے؟ موت کو یاد دلاتی ہے. حدیث میں ہے فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْأَمْوَاتَ، قبر کی زیارت موت کو یاد دلاتی ہے. اور مشرک کی قبر کی اگر زیارت ہو تو وہاں بھی آپ جا سکتے ہیں، لیکن مشرک کی قبر کی زیارت کے لیے جب جائیں گے تو آپ اس کے لیے دعا نہیں کریں گے، نہ اس کو جنت کی خوشخبری دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو دوزخ کی خوشخبری دینی ہے. لیکن رہی بات تذکرہ کی کہ موت تو آپ مسلم کی قبر کے پاس بھی یاد کریں گے، قبرستان کے پاس، اور غیر مسلم کے قبرستان ہو تو وہاں بھی آپ موت کی یاد کریں گے. اس وجہ سے زیارت کسی کی بھی ہو آپ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہاں دعا نہیں کریں گے، ادا بھی ہے. آخرت کو یاد دلاتی ہے فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے. دل کو نرم کرتی ہے. آپ نے فرمایا اِنَّهَا تُرَقُّ الْقُلُوبَ، یعنی قبر کی زیارت دل کو نرم کرتی ہے. باقی بعض روایتوں میں ہے وَتَدْمُعُ الْعَيْنَ، اور رلاتی ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قبر کی زیارت کو جانا چاہیے. لیکن قبر کی زیارت جائیں بشرط یہ کہ بدعت و خرافات آپ وہاں نہ کریں. قبر والے کو وسیلہ بنا کر کے دعا نہ کریں، قبر والے سے دعا کرنے کو نہ کہیں، قبر والے سے کچھ مانگنے کے لیے نہ جائیں، وہاں قرآن پڑھنے کے لیے نہ جائیں، وہاں سجدہ کرنے کے لیے نہ جائیں، قبلہ سمت قبر کو کر کے دعا نہ کریں. ان تمام چیزوں کا اہتمام کر لے جائیں تب تو آپ قبر کی زیارت کے لیے جائیے، ورنہ اپنے گھر پر بیٹھے رہیے. اگر موت یاد ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ بدعت و خرافات سے آپ بچیے. جلب المنافع پر دفع المدار شریعت میں مقدم ہے. کیا مطلب؟ نقصان دہ چیز کو پہلے ہٹائیے، فائدہ پھر حاصل کیجیے. نقصان دہ چیز کو پہلے ہٹائیے، فائدہ پھر حاصل کیجیے. جیسے آج کل کے دور میں کہتے ہیں کہاں اپنے بچوں کو پڑھائیں جب ہر جگہ بے پردگی ہے، تو چلو کسی ایسے کالج میں داخل کر دیں جہاں پہ بے پردگی ہے. بے پردگی نقصان دہ ہے، اس کو زائل کیجیے آپ. پھر بچی کو سائنسداں بنائیے، میتھمیٹکس کا ماہر بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، کچھ بھی بنائیے. عزتیں لٹ رہی ہوں، عزتوں پر ہاتھ پھیرا جاتا ہو، ڈکیتی ہوتی ہو، آپ کہنے وہاں فوائد ایسے ایسے ہیں. نہ، اس کو بچانے کی خاطر آپ اس کو پہلے بچائیے، پھر آپ منافع کو حاصل کیجیے. تو دفع المدار مقدم ہے شریعت میں جلب المنافع پر، فائدے کی چیز کو حاصل کرنے پر. عورت تنہا عمرہ کرنے کے لیے جائے، اس میں کوئی شک نہیں، عمرہ کا اجر ہے، ثواب ہے. لیکن تنہا عورت کے سفر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا.
جو مخاطر ہیں، جو پریشانیاں ہیں تنہا جانے میں، ان پریشانیوں کو پہلے ہٹائے، پھر جا کر کے عمرہ کا ثواب لے. ورنہ ایک خاتون پر حج واجب ہی نہیں ہے، جبکہ حج اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. کب؟ گرچہ وہ سواری پر بیٹھ سکتی ہو، گرچہ اس کے پاس مال ہو، اگر محرم رشتہ کوئی ساتھ میں نہ ہو سفر نہیں کرے گی. شرط ہے اس پر حج کے وجوب کی کہ اس کے ساتھ کوئی محرم ہو، اور اگر نہ ہو تو اس پر حج واجب نہیں. اگر چلی گئی تو معصیت کا سفر ہوگا، حج گرچہ قبول ہو جائے. مر جانے والے لوگوں کو گالی گلوچ نہ دیجیے، یہ بھی آداب میں سے. کوئی مر جائے تو اس کو گالی گلوچ دینے کی ضرورت نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روکا ہے. اور مثال جو پیش کی گئی مستدرک حاکم کی روایت ہے. حاکم رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ مسلم کے شرط پر یہ حدیث ہے، اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے ان کی موافقت کی ہے، اور ایسے ہی اس کو صحیح قرار دیا ہے علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سلسلۃ الحدیث الصحیحہ میں. 2397 نمبر ہے حدیث. دیکھیے کیا ہے. ان المغیرۃ بن شعبہ سب علی ابن ابی طالب. مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ کہا غیر مناسب بات. فقام الیہ زید بن ارقم. جب خطبہ سے وہ فارغ ہوئے تو زید بن ارقم کھڑے ہوئے اور کہا یا مغیرہ، اے مغیرہ، الم تعلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن سب الاموات. کیا جانتے نہیں ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو گالی گلوچ دینے سے روکا ہے. فلما تسب علی وقد مات. تو آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کیوں کہتے ہیں جبکہ وہ مر چکے ہیں؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روکا ہے، اسے روکے رہے، کیونکہ وہ اب اپنے کرتوت کو پہنچ چکا ہے. جو کچھ کیا اس دنیا میں اب اللہ تعالیٰ کے یہاں نمٹے گا، اللہ تعالیٰ سے نمٹے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، لا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا. مردوں کو گالی مت دو، وہ اپنے کرتوت کو پہنچ چکے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے 1329 نمبر. کیونکہ اس سے ان کے زندوں کو تکلیف ہوگی. جس کو ہم گالی دیں گے وہ کسی کے گھرانے کا ہوگا، وہاں موجود ہوگا تو تکلیف ہوگی. ہمارے باپ دادا کو آپ گالی دیتے ہیں گرچہ کتنے برے رہے ہوں، اور یقین مانا ہے اس کا تجربہ بھی مجھے. ایک صاحب کے یہاں میں گیا، دعوت تھی قریش خاندان کے. کوئی بات آ گئی، میں نے کہا ابو لہب ابو جہل وغیرہ ایسے، تو ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا. پھر یہ حدیث مجھے یاد آ گئی کہ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، کیونکہ ان کے زندوں کو تکلیف ہوگی، اور وہ زندہ اس لائق نہیں کہ ان کو گالی گلوچ سے نوازا جائے. تو مسلمان ہیں بھائی. مسیلمہ کذاب کے قتل کرنے والوں میں سے اکرمہ بن ابی جہل تھے، ابو جہل کے بیٹے تھے. ان کے سامنے کوئی ابو جہل کو گالی دیتا تو بیٹے کو اچھا لگتا؟ یہ طبیعی چیز ہے. تو اسی وجہ سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ اس سے زندوں کو تکلیف ہوتی ہے. کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لا تسبوا الاموات، مردوں کو گالی مت دو. فتؤذوا الاحیاء، کہ تم زندوں کو تکلیف دے بیٹھو. جب مردوں کو تکلیف دو گے تو ان کے خاندان کے جو لوگ زندے رہیں گے ان کو تکلیف ہوگی، لہذا ایسا نہ کیا جائے. اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا ہے. اب ہم پہنچتے ہیں جانکنی کے عالم میں کوئی مردہ ہو تو کیا کیا جائے. حالت مرد میں انسان پہنچ چکا ہے. مریض کو سب سے پہلے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی قضا و قدر سے راضی رہے، بہت زیادہ واویلا مت مچائے. تکلیف ہے، بدن میں جلن ہے، پھوڑے میں درد ہے، زخم لگی ہوئی ہے، خون نکل رہا ہے، صبر کرے. اسی صبر پر اس کو اجر ملے گا. گناہ کم ہوں گے، گناہ ہوں گے تو جھڑیں گے، اور نیکیاں اس کی بڑھتی جائیں گی. کب؟ جب وہ صبر سے کام لے گا. ساتھ ہی مریض کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن کی نیت رکھے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مجھے جنت میں داخل کرے گا. اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث میں فرمایا، حدیث قدسی ہے،
انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے کے گمان کے مقام پہ ہوتا ہوں. میرا بندہ جیسا اپنے بارے میں مجھ سے تعلق یعنی امید رکھے ویسے میں اس کے ساتھ کرتا ہوں. تو مریض کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے خیر کا گمان کرے کسی بھی طریقے سے. زندگی میں جو بھی ہوا، جتنی بھی غلطیاں کی، لیکن آخری میں اس مرض کے آداب یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے یہی توقع رکھے کہ مولا ہماری زندگی تو گناہوں سے پٹی پڑی ہے، لیکن تیری رحمت کا ایک جھونکا ہماری گناہوں پر بہت بھاری ہے. مولا تو نے اپنے پاس خود لکھ کر کے رکھا ہے، اِنَّ رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی ہے، بھاری ہے. تو ہماری غلطیوں کو مولا نہ دیکھ، ایک گنہگار بندہ اپنا سمجھ کر کے مجھے بخش دے. اس طرح سے بندہ مرد میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن، تعجب ہے مومن کے معاملے میں، ان امرہ کلہ خیر، بے شک اس کا سب معاملہ خیر ہی کا ہوتا ہے. ولیس ذاک لأحد الا للمؤمن، اور یہ صرف مومن کو. ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ، اگر اسے پریشانی لاحق ہوتی ہے، اگر اسے کوئی چیز خوش کن لاحق ہوتی ہے، خوش کرنے والی، تو اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے. فکان خیرا لہ، تو اس کے لیے اچھا ہوتا ہے. وہ ان اصابتہ ضراء، اگر نقصان دہ چیز لاحق ہوتی ہے، صبر، تو اس پر صبر کرتا ہے. فکان خیرا لہ، تو اس کے لیے اس میں بھلائی ہوتی ہے. تو جب بیماری لاحق ہو کسی بھی قسم کی ہو تو بندے کو چاہیے کہ صبر کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن باللہ تعالی، تم میں سے کوئی شخص بھی ہرگز نہ مرے مگر اس حالت میں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے خیر کا گمان کر رہا ہو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. نمبر 2، مریض کے لیے مناسب ہے کہ خوف اور رجا کے بیچ میں رہے. خوف اور رجا کا مطلب کیا ہے؟ جہنم سے ڈر بھی رہا ہو اور جنت کی امید بھی ہو. جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر میں یہ سنوں کہ اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گا صرف ایک انسان کے، تو مجھے امید ہے کہ میں ہی ایک انسان ہوں. اور اگر یہ سنوں کہ اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا سوائے ایک انسان کے، تو مجھے ڈر ہے کہ میں ہی وہ جہنمی نہ ہوں. تو مرد مومن خوف اور رجا، اللہ سے امید اور اللہ سے ڈر کے مابین. خوف کا مطلب یہ قطع نہیں کہ عمل کو ترک کر دیجئے، گھر کے کونے میں بیٹھ جائیے اور ڈریے کہ اللہ سے بہت ڈرتے ہیں. عمل کرتے رہیے اور پھر اللہ تعالیٰ سے ڈریے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یجتمعان فی قلب عبد فی مثل هذا الموطن، جاگنے کے عالم یا مرض میں مرد مومن کے علاوہ کسی کے دل میں اکٹھا نہیں ہو سکتے. الا عطاہ اللہ ما یرجو، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے جو جس کی امید رکھتا ہے. وامنہ مما یخاف، اور معمول قرار دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس حالت میں اس چیز سے جس سے وہ ڈر رہا ہوتا ہے. تو ہم امید کریں جنت کی اور ڈریں جہنم سے. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت نصیب فرمائے گا انشاءاللہ اور جہنم سے نجات دے دے گا. تو اس کی امید ہم کریں کس میں؟ حالت مرد میں. نمبر 3، جتنی بھی شدت کی بیماری آ جائے لیکن موت کی تمنا نہ کرے. یہ مریض کو چاہیے کہ ایسا نہ کرے. اگر ضروری ہو کہ موت مانگے ہی تو یہ کہے، کیا کہے؟ اللہم احیینی ما کانت الحیات خیر لی، اے اللہ تعالیٰ مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو. وتوفنی اذا کانت الوفات خیر لی، اور میری وفات دے دے جب وفات میرے لیے بہتر ہو. نمبر 4، اگر مریض پر کچھ حقوق ہو دوسروں کے تو حالت مرض میں ادا کر دے. ہو سکتا ہے یہ آخری ہو، مرنے والا ہو. ایسا نہ ہو کہ لوگ حقوق کی ادائیگی نہ کریں، ورثہ آ کر کے مال کو تقسیم کر لیں، قرض رہ جائے. تو انسان کو چاہیے کہ دوسروں کے حقوق کو ادا کر دے اگر ممکن ہو سکے. وَإِلَّا أَوْصَى، ورنہ اس کی وصیت کر دے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے. دلیل آ رہی ہے ابھی. اور ضروری ہے کہ وہ خاص طور سے جب مریض ہو جائے، ورنہ ہمہ وقت وصیت تیار رہنا چاہیے. مرض میں جب مبتلا ہو تو وصیت نامہ فوراً لکھ دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد ان يوصي فيه الا وصيته مكتوبة عند راسه. کسی بھی مرد مومن کے حق میں یہ ہے کہ وہ نہ رات گزارے دو اور اس کے لیے کچھ امید ہے کسی چیز کو لکھنا چاہتا ہے، مگر یہ کہ اس کی وصیت تو کر دے اور اس کی وصیت لکھی ہوئی اس کے سر کے پاس موجود ہو. لہذا وصیت نامہ وہ تحریر کر دے، خاص طور سے مرد میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں فرماتے ہیں ما مرت علی لیلہ، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک رات نہیں گزری جس وقت میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، قال ذاک الا وعندی وصیتی، مگر یہ کہ میری وصیت نامہ میرے پاس موجود ہے. ہم میں سے ہر شخص لکھ کر رکھ لے، یہاں سے پیسہ کسی کو قرض دیا ہے یا کسی کا باقی ہے لکھ کر رکھ لیجیے. نہیں گھر والوں کو ورقہ بھیج سکتے ہیں، بتا دیجئے گھر والوں کو یہ میری وصیت نامہ ہے اور میں نے اپنے پاس لکھ رکھا ہے، آپ لوگ بھی اپنے پاس محفوظ رکھیے، اگر مر جاؤں تو اس طرح سے جاری کیا جائے. میرا مال ہے اس کو ایسے ایسے تقسیم کیا جائے، وصیت انسان کر دے. اور واجب یہ ہے کہ ایسے اقربین قریبی لوگ جو وراثت کے مستحق نہ ہوں ان کو ضرور وصیت کر کے جائے ان کے حق میں. کیسے قریبی جو وصیت کے مستحق نہ ہوں؟ ایک انسان ہے جاگنے کے عالم میں ہے، بڑی پراپرٹی کا مالک ہے، دو بیٹے تھے، ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا، انتقال ہو جانے والے بیٹے کے 5 بیٹے ہیں اور ایک بیٹا اور ابھی موجود ہے اس کا. معلوم کیا ہوا؟ ایک بیٹا موجود ہے، 5 پوتے موجود ہیں. اس شخص کے مرنے کے بعد مستحق وراثت کا کون ہوگا؟ بیٹا صرف ہوگا. جان لیجیے اچھی طرح سے. ایک شخص اس کے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹے کے اس میں سے 5 بیٹے اور اس کے اس بیٹے کا انتقال ہو گیا، گویا کہ 5 پوتے باقی ہیں اور ایک بیٹا اور موجود ہے. اب اس شخص کا انتقال ہو رہا ہے، اس کے انتقال کے بعد وارث کون ہوگا؟ ایک بیٹا جو موجود ہے وہ وارث ہوگا، یہ پوتے 5 نہیں وارث ہوں گے، کیونکہ دادا سے ملنے کا جو واسطہ تھا ان کا باپ وہ ختم ہو چکا ہے. بیٹے کی موجودگی میں بیٹے کا بیٹا مستحق نہیں ہوگا. اب وہ 5 پوتے کہاں جائیں گے؟ یہی وہ اقربین ہیں جن کے حق میں وصیت کرنا ضروری ہے. بلکہ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے ایک جگہ کہا ہے کہ وصیت کی آیت ایسے لوگوں کے بارے میں منسوخ نہیں ہے، ورنہ یہ کہا جائے گا کہ اسلام ایسے لوگوں کا حل ہی نہیں پیش کرتا ہے. اور جب ان 5 پوتوں کے لیے وصیت کرے تو 1/3 میں زیادہ سے زیادہ کر سکتا ہے، بس 1/3 سے زیادہ نہیں دے سکتا. اس کو جان لیجیے. ہمارے یہاں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال وغیرہ میں طریقہ کیا ہے؟ دادا بھی زندہ ہیں، پوری پراپرٹی دادا کے نام ہے، پوتے پڑ پوتے بھی موجود ہیں، پوری پراپرٹی دادا کے نام ہے. پھر ایک بیٹے کا اچانک انتقال ہو جائے تو اس کے بیٹے کچھ پانے والے نہیں. لہذا پراپرٹی کھانے جینے بھر کی دادا کو چاہیے کہ اپنے بیٹوں کے نام منتقل کرتے چلے جائیں. یہاں جیسے ہے، شادی ہوئی بیٹے کی، ایک گھر دے دیا گیا، دکان دے دی گئی، کچھ چیزیں دے دی گئی باپ کی طرف سے کہ جاؤ کرو کھاؤ، اور باقی پراپرٹی جس دن میں انتقال کروں گا سب آ کر کے تقسیم کر لینا. یہ صورتحال نہ ہو کہ اس کے پاس کچھ نہ رہے. یہ وصیت کی بات ہے. بہت سارے مسائل ہیں. تلقین المحتضر، جس کو موت حاضر ہو جائے اس کو تلقین کرنا. روح جس کی نکلنے والی ہو، وہاں جو لوگ موجود ہیں ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ان یلقنوہ الشہادہ، کلمہ شہادت کی تلقین کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، کیونکہ جس
نے آخر میں لا الہ الا اللہ کہہ لیا وہ جنت میں جائے گا، حدیث گزر چکی ہے۔ یہاں ایک ادب کا خیال رہے، جاگنے کے عالم میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور جہاں بھی یہ کہا گیا ہے حدیث میں کہ مومن کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے بھرے ہوئے مشکیزہ سے ایک پانی کا قطرہ ٹپک گیا ہے، یہ ہے کافر کے روح کے نکلنے کے مقابل میں بات کہی گئی ہے کہ اس کے مقابل میں کافر کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس کے مقابل میں اگر مومن کو دیکھا جائے تو ایسے اس کی روح نکلتی ہے جیسے بھرا ہوا مشکیزہ ہو، پانی چھلک جائے قطرہ آرام سے۔ ورنہ امام انبیاء جناب عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جب نکل رہی تھی، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں چادر بھگو کر کے چہرے پر ڈالا جاتا تھا، سوکھ جاتی چادر، پیالے میں پانی، اس میں آپ ہاتھ ڈالتے چہرے پر ملتے، کہتی ہیں کہ جب جاگنے کے عالم میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو میں نے دیکھا تو یہ میرا خیال ختم ہو گیا کہ جاگنے کے عالم میں برے لوگوں کو خالی تکلیف ہوتی ہے۔ کہتی ہیں اب تک میں یہی سمجھتی تھی کہ جاگنے کے عالم میں پریشان ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت گنہگار تھا، لیکن جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا جاگنے کے عالم میں پریشان تو میں سمجھ گئی کہ نہیں، جاگنے کے عالم میں تکلیف ہوتی ہے سب کو۔ تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب جاگنے کے عالم میں اتنی تکلیف ہوتی ہے تو جبرن آپ اس کو نہ کہلوائیے، کہو اس کو، کہو، ہو سکتا ہے انکار کر جائے، نہ سمجھ سکے وہ، اس کے سرہانے بیٹھ کر کے خود پڑھیے بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب آپ پڑھیں گے اس کو خیال گزرے گا، کلمے کو کہہ جائے گا، نہیں کہہ سکے گا عقیدتاً یہ سمجھے گا کہ ہاں اسی کلمے پر مجھے زندہ رہنا ہے اور اسی کلمے پر مجھے مرنا ہے، لہذا جبرن اسے کہلانے کی کوشش نہ کی جائے، اگر کوئی بول لے تو بہت بہتر ہے، اور جو لوگ موجود ہوں اگر کوئی بات وہاں کہیں تو بھلائی کی باتیں کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا حضرتم المریض، جب مریض کے پاس حاضر ہو، او المیت، یا میت کے پاس، فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون، تو فرشتے آمین کہتے ہیں جو کچھ آپ کہہ رہے ہوتے ہیں اس پر۔ مثال کے طور پر کہیں اللہ تعالیٰ جاگنے کے عالم میں ان کے مسائل کو آسان کر دے، فرشتے کہتے ہیں آمین، اے اللہ اس ہمارے مرنے والے قریبی کو مولا جنت دے، فرشتے کہتے ہیں آمین۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہاں جو لوگ موجود رہیں اس مرنے والے کے بارے میں، اس مریض کے بارے میں جو کچھ کہیں خیر کہیں، کوئی بری بات نہ کہیں۔ سورہ یاسین پڑھتے ہیں لوگ اور اس کا چہرہ قبلہ کی طرف بھی کر دیتے ہیں، اس میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، حدیث لقنوا موتاکم بیاسین درست نہیں ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قبلہ کی طرف کر دو، قبلہ کی طرف بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے ان زرعہ ابن عبد الرحمن انہ شہد سعید بن المسیب فی مرضی، زرعہ بن عبد الرحمن سعید بن المسیب کی بیماری میں حاضر ہوئے، وعندہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن، ان کے پاس ابو سلمہ بن عبد الرحمن موجود تھے، فغشی علی سعید، تو ان پر غشی طاری ہو گئی کیونکہ بیمار تھے، فامر ابو سلمہ ان یحول فراشہ الی الکعبہ، تو ابو سلمہ نے حکم دیا کہ بھائی ان کے بستر کو قبلہ کی طرف کر دو، فافاقا، لیکن وفات نہیں ہوئی، کچھ افاقہ ہو گیا، ان کو ہوش آ گیا، فقال حولتم فراشی، میرے بستر کو آپ لوگوں نے چینج کر دیا، بدل دیا، فقالوا نعم، فنظر الى ابی سلمہ، تو ابو سلمہ کو دیکھا، فقال اراہ بعلمک، فقال انا امرتہم، کہا میں نے حکم دیا ہے، فامر سعید ان یعاد فراشہ، تو سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے کہا کہ جیسے میری چارپائی تھی ویسے کر دی جائے، لہذا قبلہ کے سمت چارپائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی سورہ یاسین اس سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔
طریقہ اپنا رکھا ہے لوگوں نے، جب انتقال ہو جائے گا تو چاروں طرف بچیاں بچے سے پڑوس کے گھر کے بیٹھ کر کے سب قرآن پڑھیں. نہ، نہیں پڑھنے کی ضرورت ہے. وعظ و نصیحت کرنا چاہیں جب روح نکل رہی ہو تو آپ کر سکتے ہیں اس حد تک کہ اس کو سمجھے. اور سب سے بہتر نصیحت تو وہی ہے جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی تلقین کیجیے بس. اور ایک بات یاد رہے کہ اگر مسلمان کسی کافر کے انتقال کے وقت حاضر ہو تو مناسب ہے کہ اس پر اسلام پیش کیجیے. ہو سکتا ہے آخری عمر میں آخری سانس تک وہ اسلام لے آئے. ایسا کریں گے آپ کو اجر ملے گا اگر وہ اسلام لے آئے. کانا غلام یہودی یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی غلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا. فمرض، مریض ہوا. فاتاه النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے آئے. فقعد عند رأسه، اس کے سر کے پاس آپ بیٹھے. فقال له اسلم، یہودی بچے سے آپ نے کہا اسلام لیا. فنظر الى ابیہ وهو عنده، تو اپنے باپ کو دیکھا، وہ باپ بھی وہاں موجود تھا. فقال له، تو باپ نے کہا اس سے بچے سے اطع ابا القاسم، ابو القاسم کی اطاعت کر، کیا پریشانی ہے. دیکھیے جاتے جاتے بچ گیا. فاسلم، اسلام لے آیا. فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یقول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور کہہ رہے تھے الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اس بچے کو آگ سے بچایا. تو مسلم اگر غیر مسلم کے پاس موجود ہو اور روح نکل رہی ہو تو اسلام پیش کر دے. جب سنے اور جواب دے، سوچے. یہ وہ غرغرہ کی حالت نہیں ہے جس میں اسلام مقبول نہیں ہے. جب آدمی بات سن سکے، جواب دے سکے، سوچ سکے، تو یہ وہ غرغرہ نہیں ہے جس میں اسلام قبول نہیں. یہاں پتہ چلتا ہے کہ بچہ اس حالت میں نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی، پھر اپنے باپ سے مشورہ لیا، دیکھا تو باپ نے کہا کہ نہیں، جو ابو القاسم کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی کرو. تو اس نے اسلام قبول کر لیا. موت کے بعد، موت ہو گئی، اب تلقین کر دیا لوگوں نے، اچھی طرح سے اس کا خاتمہ ہو گیا. موت کے بعد جو لوگ وہاں موجود ہیں کیا کریں. اب موت جب نکل جائے، روح نکل جائے تو چند چیز کا خیال ہے. اس کی دونوں آنکھیں بند کر دیجیے، کیونکہ جب روح نکلی ہے تو آنکھیں اس کو دیکھ رہی تھی، آنکھیں بھی پھٹی ہوئی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ داخل ہوئے، ابو سلمہ پر ان کا انتقال ہو چکا تھا. وقد شق بصرہ، اور ان کی آنکھ پھٹ چکی تھی. فاغمدہ، آپ اسے ڈھک دیا. ثم قال، آپ نے فرمایا ان الروح اذا قبض، روح جب قبض کی جاتی ہے تبعہ البصر، تو آنکھ اس کی پیچھا کرتی ہے. فزج الناس من اہلہ، یہ سن کر کے چیخ پڑے لوگ. انتقال ہو گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تائید کر دی کہ انتقال ہو گیا. فقال لا تدعوا على انفسكم، اپنے آپ پر بد دعا مت کرو، الا بخیر، مگر یہ کہ خیر کی. فان الملائکۃ تؤمنون علی ما تقولون، فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں جو تم کہتے ہو. پھر آپ نے فرمایا اللہم اغفر لابی سلمہ، اے اللہ ابو سلمہ کی مغفرت فرما. ورفع درجتہ، اور اس کے درجے کو بلند کر دے فی المہدیین، ہدایت یافتہ لوگوں میں. یہ آپ نے دعا کی. اس کے بدن کو ڈھک دیں، آنکھ کو ڈھک دیں، بدن کو بھی ڈھک دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین توفی سجی ببردۃ حبراء، ایک لکیر دار چادر سے آپ کے بدن کو ڈھک دیا گیا جب آپ کا انتقال ہوا. اور یہ کس کے لیے ہے؟ جو حالت احرام میں نہ انتقال کیا ہو. حالت احرام میں اگر کوئی انتقال کیا ہو تو اس کا چہرہ نہیں ڈھکا جائے گا. بدن کا اور حصہ آپ ڈھکنا چاہے تو ڈھک دیں، لیکن اس کا چہرہ آپ نہیں ڈھکیں گے. دلیل اس کی بھی موجود ہے. اور کیا جائز ہے؟ اس کا چہرہ کھولنا جائز ہے، لیکن اس بات کو یاد رکھیں، جو شخص زندگی میں دیکھ سکتا تھا مردے کو، مرنے کے بعد بھی وہی اس کو دیکھے.
کیونکہ کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہیں یا ایسی کوئی دلیل جس سے یہ پتہ چلے کہ اجنبیہ خاتون کا چہرہ کھولا جائے، سب لوگ چل کر کے دیکھیں، خوشبو لگائیں، نہ، یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہی لوگ اس کو دیکھیں جو لوگ زندگی میں دیکھ سکتے تھے۔ اور رہی بات عبرت کے لیے دیکھنا، تو عبرت کے لیے چہرے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ کسی بھی ناس کو کفن میں آپ کر دیجئے، وہ سراپا عبرت ہے، کفن میں کر کے چارپائی پر رکھ دیجئے، وہ خود عبرت ہے، اس کا ڈھانچہ، اس کی تصویر ہی عبرت ہے۔ اس سے زیادہ عبرت چہرہ دیکھنے سے نہیں ہوتی ہے، لہذا چہرے کو وہی دیکھے جو آدمی پہلے دیکھ سکتا تھا۔ یہاں دلیل موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ اقبل ابو بکر رضی اللہ عنہ علی فرسہ من مسکنہ بالسنہ، مقام سنہ میں اپنے گھر سے آئے ایک گھوڑے پر، حتی نزلہ، اترے، فدخل علی المسجد، مسجد میں داخل ہوئے، وہ عمر یکلم الناس، عمر رضی اللہ عنہ لوگوں سے بول رہے تھے، فلم یکلم الناس حتی دخل علی عائشہ رضی اللہ عنہا، لوگوں سے آپ نے کچھ گفتگو نہیں کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے کمرے میں داخل ہوئے، فتیمم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد کیا، وہ ہوا مسجن ببردۃ الحبرہ، آپ ایک مخطط لکیردار چادر سے ڈھکے ہوئے تھے، فکشف عن وجہہ، تو آپ کے چہرے کو کھولا انہوں نے، اس میں ڈھکے جانے کی بھی دلیل ہے اور چہرہ کھول کر دیکھنے بھی دلیل ہے۔ ثم اکب علیہ فقبلہ، پھر آپ پر ایسے جھکے اور بوسہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بین عینیہ، آپ کی پیشانی پہ، ثم بکا، پھر رو پڑے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مردے کو دیکھ کر رونا بھی درست ہے، اور رونا اگر شرعی آداب کی حدود میں ہو، شرعی آداب کی پامالی نہ ہو تو درست ہے، ورنہ سینہ کوبی ہو، بال نوچنا ہو، رخسار نوچنا ہو، زمانہ جاہلیت کی پکارنا ہو، واویلا مچانا ہو، ہائے فلاں ہائے فلاں، اس طرح سے رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس آنکھیں اشکبار ہو، دل غمگین ہو، دل غمگین ہو، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہا ہو، بس رو پڑے۔ فقال، فرمائے، یا بے ابی انت و امی، یا نبی اللہ لا یجمع اللہ علیہ کا موتتین، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، اللہ تعالیٰ دو موت آپ پر نہیں لائے گا۔ بس یہی موت تھی، آپ نے چکھ لیا۔ جب انتقال ہو جائے تو وہاں موجود لوگ یا اعزاء و اقربا کو چاہیے کہ لوگوں کو خبر دیں، اور کہاں تک خبر دیں؟ جو قریب لوگ موجود ہیں، بس مسجد سے مائک کے ذریعہ سے اعلان، گاڑی پر ساؤنڈ رکھ کر کے، مائک رکھ کر کے اعلان، نیٹ اور فیس بک پر اعلان، شریعت میں اس کی کوئی ایسی دلیل نہیں ہے۔ اس وجہ سے قریب میں جو لوگ موجود ہیں وہی حاضر ہو جائیں، ان تک خبر پہنچ جائے۔ اور بہت بڑے بڑے پیمانے پر آج کل لوگ اعلان کرتے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، گاڑیاں بھیجتے ہیں، گاڑیاں چلتی ہیں، فری میں چلتی ہیں، یہ ان کی طرف سے جا رہے ہیں، ان کی طرف سے جا رہی ہیں۔ کہیں کوئی دلیل نہیں ہے کہ بستی کے باہر یا بستی سے دور کسی کا انتقال ہو گیا ہو تو لوگ دوسری بستی سے جا کر وہاں شرکت کی ہو جنازے میں، ایسا کہیں نہیں ملتا، لہذا وہاں تک خبر پہنچانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ مر جانے کے بعد اعزاء و اقربا کو چاہیے دو چیزوں کا خیال رکھیں، صبر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی مصیبت آئی اس پر صبر کریں، راضی رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم آپ لوگوں کو آزمائیں گے کچھ چیزوں کے ذریعہ، خوف، بھوک، اور نقص، کمی کر کے، کس میں؟ مال میں، اور انفس، نفسوں میں، والثمرات، اور پھلوں میں، باغات میں، یعنی کچھ لوگوں کو مار کر کے بھی آپ کو آزمائیں گے۔ باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹے کو چاہیے کہ صبر کریں، بیوی کا انتقال ہو گیا، شوہر کو چاہیے کہ صبر کریں، شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوی کو چاہیے کہ صبر کریں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ہو گیا، انسان کو چاہیے کہ اس پر صبر کریں۔ دوسری چیز الاسترجاع، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیے، یہ پڑھ لینے کے بعد کوئی مصیبت آنے والی تھی یا جو مصیبت آئی وہ ہلکی ہو جائے گی۔
اور یہ تو ایک ایسی دعا ہے کہ اگر جوتے کا قسمہ ٹوٹ جائے، چراغ اچانک گل ہو جائے، کوئی چیز اچانک غائب ہو جائے، تو اس پر بھی انسان کو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ مجھے اجر دے میری اس مصیبت میں اور اس سے بہتر مجھے بدلہ دے. یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں. 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منائیں سوائے عورت کے کہ اس کے خاوند کا انتقال ہو جائے، جو 4 مہینہ 10 دن سوگ منائے. سوگ منانے کا طریقہ کیا ہے؟ سوگ منانا کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کام ہی نہ کرے، گھر میں بیٹھی رہے. سوگ منانے کا مطلب یہ ہے کہ جو جس چیز سے بھی خوشی کا اظہار ہوتا ہو چھوڑ دیجیے اس کو. سوگ کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی میوزک لائی جس میں رونے ہونے کی آواز ہو، کراہنے کی آواز ہو، اس کو سنیے. یہ سوگ نہیں ہے. سوگ کا مطلب یہ نہیں کہ کھانا ہی نہ کھائیے. خاتون کو چاہیے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو زیب و زینت نہ اپنائے، کھائے پیے، کاروبار کرے، اپنے گھر کی ذمہ داری کو سنبھالے، جو بھی گھر ہے بال بچے ہیں ان کا دیکھ ریکھ کرے. یہاں تک کہ خاتون کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتویٰ دیا، جب انہوں نے سوال کیا کہ شوہر نامدار کا تو انتقال ہو گیا، تو کیا میں باغ میں جا کر کے پھل توڑ سکتی ہوں، کھجور کے باغ کو دیکھ بھال کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا جاؤ کرو، کیونکہ کرو گی تو نیکی کرو گی، اور کرو گی کچھ غلہ ہوگا تو صدقات و خیرات کرو گی، خود تمہارے شوہر کا بھی فائدہ ہوگا، جو مر گیا صدقہ جاریہ ہو جائے گا اس کے لیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جانے کی اجازت دی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کام کاج کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سوگ میں نہیں ہیں. بس زیب و زینت نہ اپنائے عورت، جس سے کوئی جس کو پتہ چلے کسی کو کہ یہ پیغام شادی کا دینا چاہتی ہے یا پیغام دینے والوں کو بلانا چاہتی ہے. یہ سب چیزیں نہ ہوں. سرما لگانا پڑ جائے عورت کو، کوئی بیماری ہو، بال میں کچھ زینت کی ضرورت پڑ جائے، تو یہ سب چیزیں اس میں ممنوع نہیں. بیمار ہو جائے، گھر کے باہر جانا ہے، ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہے. یہ سب نہیں کہا جائے گا کہ یہ سوگ کے خلاف ہے. حرام کیا ہے؟ وہاں جو لوگ موجود رہیں اعزاء و اقرباء پر حرام کیا ہے؟ کچھ چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کی ہیں. النیاحہ، نوحہ خوانی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اثنتان فی الناس ہما بہم کفر. 2 چیزیں لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں اور وہ چیزیں ان کے لیے کفر ہے، کفران نعمت. الطعن فی النسب، نسب میں طعن، یہ فلاں خاندان کو فلاں خاندان کا. والنیاحۃ علی المیت، اور میت پر، مرے ہوئے شخص پر نوحہ خوانی کرنا. اور یہ نوحہ خوانی کی کیفیت جو بھی ہو، یہاں کو ذکر ہے ضرب الخدود، چہرے پر چانٹا مارنا، شق الجیوب، گریبان چاک کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا من لطم الخدود، نوحہ خوانی کرتے ہوئے یا غم مناتے ہوئے جس نے چہرے پہ چانٹا مارا وہ ہم میں سے نہیں ہے. وشق الجیوب، گریبان چاک کیا. ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور زمانے جاہلیت کی پکارا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. نمبر 3، بال چھیلنا، تراش لینا غم کی وجہ سے یا کسی کے مر جانے پر. ہمارے ہم موڑن کرتے ہیں نن مسلم لوگ، اور جاتے ہیں نہانے کے لیے اجودھیا میں. تو یہ سب ہمارے ہاں تو غیر مسلموں کا رسم رواج ہے، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روک دیا ہے کہ بال وال کو چھیلنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے کچھ لوگوں کا داڑھی بڑھا لینا، مونچھ کو چھوڑ دینا، کپڑا غلیظ پہننا، یعنی گندا کپڑا پہننا سوگ کی وجہ سے، یہ سب درست نہیں ہے. یہ تو عجیب سی بات ہے کہ لوگ خوشی میں داڑھی نہیں رکھتے، غم میں داڑھی رکھتے ہیں. بتائیے. اور یہ بدعت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. وہ کل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے. جبکہ کچھ لوگ سر کے چھلنے کو زینت کہتے ہیں.
منبروں پر کھڑے ہو کر کے، میناروں پر کھڑے ہو کر کے کسی کے موت کا اعلان کرنا، یہ بھی منع ہے۔ جائز کیا ہے، کہاں تک اعلان جائز ہے؟ اس قدر جائز ہے جب اس میں زمانے جاہلیت کی پکار نہ ہو، یا اتنے لوگوں کو خبر دینا درست ہے جتنے لوگ آ کر کے تکفین کر سکیں، جتنے لوگ آ کر کے اس کو نہلا دھلا سکیں۔ پکارنے والے کے لیے، اعلان کرنے والے کے لیے بھی درست ہے کہ لوگوں کو جب بتلائے تو یہ بھی کہے کہ بھائی میت کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نجاشی کے بارے میں، استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ مرے ہوئے شخص کے لیے درست ہے، زندہ شخص کے لیے درست نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ جو ہم لوگ کہتے ہیں دعا کیجئے دعا کیجئے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ عزیمت کے خلاف ہے۔ آپ بذات خود اس حد تک پہنچیے کہ اللہ ہماری دعا کو سنے، خود اپنے لیے دعا کیجیے۔ اور یہاں مردے کے لیے دعا ثابت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ اور لوگوں کا یہ کہنا الفاتحہ علی روح فلاں، فلاں کے روح کے نام پہ فاتحہ، یہ سب اعلان نہیں ہونا چاہیے، یا مجلسیں اس کی نہیں ہونی چاہیے، قرأت العاد کے لیے مدرسے نہیں ہونی چاہیے۔ کسی کا انتقال اگر کسوف کے وقت ہو جائے، چاند گرہن ہے یا سورج گرہن ہے، حسن خاتمہ کی کچھ ہم نے علامتیں ذکر کی ہیں۔ چاند گرہن ہو، سورج گرہن ہو، اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اسے حسن خاتمہ کہا جائے گا؟ نہ، کیونکہ چاند گرہن یا سورج گرہن یہ کسی کے مرنے ورنے سے نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا تھا، جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا ابراہیم کا، تو کچھ لوگوں نے سمجھا شاید کہ انہی کے مرنے سے ایسا ہو گیا ہے، یعنی سورج اور چاند بھی گویا کہ غم میں ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سن لی کہ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ ہو گیا، آپ فوراً بھاگتے ہوئے ممبر پر پہنچے اور آپ نے کہا اما بعد ایھا الناس، اے لوگو، ان اہل الجاہلیت کانوا یقولون، بے شک جاہلیت کے لوگ ایسا کہتے تھے، کیا؟ ان الشمس والقمر لا یخسفان الا لموت عظیم، کہ سورج گرہن یا چاند گرہن نہیں ہوتا ہے مگر کسی بڑی شخصیت کے مرنے پر۔ وَإِنَّهُمَا آیَتان من آیات اللہ، چاند گرہن ہو یا سورج گرہن، دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاتہ، کسی کی موت اور کسی کی پیدائش پہ ان دونوں پر سورج گرہن چاند گرہن نہیں لگتا۔ ولیکن یخوف اللہ بہ عبادہ، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے کہ جو ذات چمکتے ہوئے سورج کو ڈھک دے، جو ذات ٹمٹماتے ہوئے چمکتے ہوئے اس چاند کو ڈھک دے، اس کی چاندنی کو ختم کر دے، وہ ذات اس پر بھی قابض ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی کو بھی ختم کر دے۔ تو اس سے گویا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو ڈرانا چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِّن ذَلِكَ، تو جب اس میں سے کچھ دیکھو، سورج گرہن یا چاند گرہن، فَافْزَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ، تو اللہ کے ذکر اور اس کی دعا کی طرف بھاگو، وہ استغفارہ اور مغفرت طلب کرو، وإلى الصدقہ، صدقہ کرو، والعتاقۃ، اور غلام آزاد کرو، والصلاۃ فی المساجد حتی تنکشف، اور مسجدوں میں صلاۃ ادا کرو یہاں تک کہ سورج گرہن چاند گرہن ختم ہو جائے۔ تو اس صبح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا، لہذا اسے حسن خاتمہ نہیں کہا جائے گا اگر ایسی صورت میں کسی کو پیش آئے تو۔ میت کو نہلانے کا مسئلہ، کتنا ٹائم باقی ہے؟ پریکٹیکل کیا بتا دیں، جب آدمی بھی مرا ہی نہیں تو نہلائیں گے کیسے؟ پہلے انسان مرے گا تب نہلائیں گے نا، کہ ویسے نہلا دیں اس کو۔ شروع میں نے بتلا دیا تھا کہ موضوع بہت وسیع ہے، یا نہ مرنے دیں، آئندہ ہفتہ میں ماریں کسی کو، کیا خیال ہے؟ بہت زیادہ باقی ہے ابھی، جیسا آپ لوگ کہیں۔ نہلانے میں پریکٹیکل طور کا بھی آپ لوگ انتظام کیے ہیں، ٹائم زیادہ لے گا، سوالات جو آئے ہیں ان کو حل کر دیتے ہیں، اور
کسی بھی چیز کو سکون و اطمینان سے لینا زیادہ بہتر ہے. کہتے ہیں اخی لن تنال العلم الا بستۃ سأنبئك عن تفصیلها ببیان ذکاء وحرص واجتہاد وبلغۃ وارشاد واستاذ وطول زمانی. علم حاصل کرنے کے لیے جن 6 چیزوں کی ضرورت ہے اس میں ہے طول زمانی، لمبا وقت بھی درکار ہے. ایک رات میں کوئی مفتی ہو جائے گا؟ اب ایک رات میں ساری چیزیں پڑھ ڈالنا ہے. لیکن اگر آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جمے رہیں تو ہم شروع کرتے ہیں جیسا آپ کہیں. نہیں ایسا نہ کہیں جانے والے جائیں، بہت سارے مسائل لوگوں کے. ہاں کمپلیٹ تو نہیں ہو پائے گا. اگر غسل بھی ہو جائے تو دفن اور کفن اس کے بعد کے مسائل بہت لمبے ہیں. رہنے دیتے ہیں. آپ لوگ بھی جس تیاری کے ساتھ آئے ہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے اسی تیاری کے ساتھ آئندہ بھی آئیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ مسائل ہیں، کام ہے، اور بہت زیادہ لمبا کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا. ٹائم بھی زیادہ ہو گیا ہے. سوالات کیا ہیں؟ پڑھیں دیکھیں کیا لکھا ہوا انگلش میں. کسی خاتون کا سوال آیا ہے، میں بچوں کو قرآن پڑھاتی ہوں اور اس پر فیس نہیں لیتی ہوں، کیا مجھے آخرت میں اجر ملے گا؟ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ آخرت میں اجر نہ ملے. اللہ تعالیٰ ایسی ہماری ماں اور بہنوں کو اور پیدا کر دے جو بغیر اجرت کے قرآن پڑھائیں. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے قرآن پڑھا کر کے ایک تیر و کمان لے لیا قوس، تو گویا کہ وہ آگ کا لے لیا ہے. ویسے صحیح مسئلہ یہی ہے کہ اگر کسی نے اپنی زندگی پڑھانے لکھانے پر لگا دی ہے اور پورا وقت اپنا اسی میں دیتا ہے تو علماء نے جائز قرار دیا ہے کہ وہ لے سکتا ہے. لیکن اگر مسائل دوسرے اعتبار سے حل ہو جاتے ہیں، رزق کا دوسرا راستہ کھلا ہوا ہے، تو آدمی مفت میں کرے سب سے بہتر ہے. اور ہماری بہن نے جو سوال کیا ہے اور وہ ایسی ہیں کہ وہ بغیر فیس کے پڑھاتے ہیں قرآن. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کا سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے، سیکھ اور سکھلائے. اللہ تعالیٰ اسی زمرے میں ہماری بہن کو داخل کرے اور ہم کو بھی ایسا بنائے مولا کہ قرآن کی تعلیم ہم لوگوں کو دیں اور بغیر کسی اجرت کے. یہ بھی انگلش میں ہے. ایک صاحب نے سوال کیا، شیخ بہت دیر ہو گیا، مہربانی سے جلدی کریں. شکریہ. تو ہو تو گیا. السلام علیکم، میری امی اور شاش کے لیے بہشت کی دعا کریں. ہم دعا کرتے ہیں کہ سوال کرنے والی کی امی اور ان کی ساس کو اور ہم سب کی امی اور ساس کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے. اب لڑائی جھگڑا کوئی ہو تو اللہ تعالیٰ صبر و ضبط کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے مولا سب کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ بالکل نہیں صحیح ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نہیں فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے. اور اس معنی کر کے ہر وہ شخص جو انتقال کر جائے، وفات کر جائے، وہ پردہ کر گیا ہے. اور اس معنی کر کے کہ آپ کی وفات نہیں ہوئی، آپ پردہ کر گئے ہیں، یہ کہنا غلط ہے. جب خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انک میت و انہم میتون، آپ مرنے والے ہیں، پردہ کرنے والا نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے. ورنہ اللہ تعالیٰ پردہ کرنے لا سکتا تھا، وہاں کہہ سکتا تھا ایسا. تو ہم یہی کہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے. ہاں یہ کہنا کہ آپ سڑ گل گئے غلط ہے. یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہیں جیسے عام مردے ہیں غلط ہے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھیے، فرشتے آپ تک پہنچاتے ہیں. اور جو حدیث میں نے بتائی کہ الانبیاء احیاء یصلون فی قبورہم
فرشتے زندہ ہیں اپنے قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، یہ حدیث صحیح ہے، لیکن ان کی زندگی کی کیفیت ہم نہیں جانتے ہیں۔ السلام علیکم شیخ، میرے دوست کے بہنوئی جن کا نام جلال ہے انتقال ہو گیا ہے، آپ سے مغفرت کی درخواست ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے مولا، اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور ایک دوست کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے مولا، کروٹ کروٹ۔ السلام علیکم، حسن خاتمہ اور برے خاتمہ کی کیا نشانیاں ہیں؟ تقریباً آ چکی ہیں چیزیں۔ مومن کے لیے اچانک موت رحمت ہے یا عذاب؟ رحمت ہے۔ مومن کے لیے اچانک موت رحمت ہے۔ ایک سوال میں نہیں پڑھ پا رہا ہوں۔ کیا مسلمان اپنے باڈی پوسٹ کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں؟ کیا مطلب؟ ہاں بالکل دے سکتے ہیں، یہ میں نے ذکر بھی کیا ہے۔ اگر آپ کے کسی عضو کی کسی کو ضرورت ہے تو آپ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں، وصیت کر سکتے ہیں کہ میرے انتقال کے بعد میرا عضو دے دیا جائے، لیکن صرف خصیتین نہیں چینج کیا جائے گا مرد کا۔ کیا عورتیں گھر میں الگ سے جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہیں؟ گھر میں جنازے کی نماز عورتوں کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر شریک ہو جائیں تو درست ہے، گھر میں نہیں الگ سے۔ ایک شخص شرک کا حالت میں مر گیا، لیکن مرتے وقت کلمات کامیاب ہوا تو کیا اس کلمات پڑھنا فائدہ دے گا؟ ہاں، اگر شرک کیا ہے اور آخری لمحہ میں کلمات اس کے زبان پہ جاری ہو گئے تو اس کو حسن خاتمہ کہیں گے، کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی لفظوں کو بخش دیا، اور اس نے ایسی توبہ کی شرک سے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بھی بخش دیا ہے۔ بیمار آدمی کے لیے دعا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ خود دعا کرتے رہیے، چاہے جائے کہ بیمار آدمی طلب کرے، خود اس کے لیے دعا کرتے رہیے۔ انڈیا میں عورتوں کے لیے جنازے کی نماز کا انتظام نہیں ہوتا، تو کیا عورتیں میت کو مسجد میں جانے سے پہلے گھر میں ہی میت کے سامنے کھڑی رکھ کر کے جنازہ پڑھ لیں؟ نہیں ضرورت ہے۔ کیا میت کے گھر میں جو تعزیت کے لیے آئے ہوئے لوگ کو جنازہ کی نماز پڑھنے کی درخواست کرنا جائز ہے؟ نہ پڑھیں تو جا کر کے پڑھ لیں۔ ابھی انتقال ہوا ہے، جو مہمان آئے ہیں نہیں ابھی جنازہ ادا کیے ہیں، تو چاہے جائے کہ ہم کہیں، ان کو خود چاہیے کہ جا کر صلاۃ جنازہ پڑھ لیں۔ اور قبرستان، اگر وہ قبر جس پر صلاۃ جنازہ ادا کرنی ہے اگر قبرستان کے بیچ میں ہو تو صلاۃ جنازہ نہ پڑھیں، اگر الگ ہو یعنی وہاں اس قبر پر نہ پڑھیں، اور اگر الگ ہو تو اس پر صلاۃ جنازہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دعا کرنا ہو قبر پہ جا کر کے تو قبلہ کی طرف قبر کو نہ کریں، قبلہ کو اپنے دائیں یا بائیں کر لیجئے، یا قبلہ کو پیچھے کر لیجئے اور قبلہ سمت چہرہ کر کے آپ دعا کیجئے۔ مہربانی کر کے شیخ صاحب جواب وراثت کے بارے میں ذکر کے پوتوں کے بارے میں دلیل سے بتائیے۔ بتایا میں نے کہ ابن الابن کی موجودگی میں ابن الابن نہیں پائے گا۔ ابن یعنی بیٹا، اور بیٹا موجود ہو تو ابن العجب محجوب ہو جائے گا، یہ وراثت کا مسئلہ ہے، محجوب۔ اور کوئی سوال ہو زبانی طور پر بھی کچھ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ یہ بھی کچھ لکھا ہوا دیکھیں۔ کیا آواز کا اور بڑھانے کا ممکن ہے؟ کیا آواز کا اور بڑھانا ممکن ہے؟ تو آواز تو بڑھی تو آپ ایک سوال کر رہے ہیں بشیر بھائی، جس سوال کا جواب میں دیتا پروگرام میں آتا ہی، جو شخص انتقال کر گیا ہے نہلاتے وقت بال بڑھا ہوا ہے، زیر ناف ہو یا بغل کا ہو یا مونچھ ہو یا ناخون ہو، تو اس کو کاٹا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ ناخون اور مونچھ کاٹنا بالکل درست ہے، اس پر سب نے اتفاق کیا ہے۔
اور بغل اور ناف کے بارے میں، ناف کے بال کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ وہاں بال کاٹنے کے لیے اس کو ننگا کرنا پڑے گا، اور وہ اس بے پردگی سے بہتر ہے کہ بال کے ساتھ جائے. رہی بات مونچھ اور ناخن، تو اس کو کاٹ دیجیے. اور کاٹ کر کے کریں کیا؟ بعض لوگوں نے کہا کہ کفن میں اسے ساتھ میں رکھ دیجیے، کچھ لوگوں نے کہا نہیں پھینک دیجیے. تو کاٹ سکتے ہیں، کوئی حق نہیں ہے، لیکن ناف کے بال کو نہ کاٹیں، کیونکہ اس کے لیے اس کو بے پرد کرنا پڑے گا. اور رہی بات نہلانے کے لیے، تو اوپر سے پردہ ہوتا ہے اور نیچے ہاتھ ڈال کر کے لوگ صفائی کر دیتے ہیں، اس میں دیکھا نہیں جاتا. اور جب آپ استرا لگائیں گے تو لامحال آپ کو دیکھنا ہوگا. تو اس بے پردگی سے بہتر ہے کہ اس کو ایسے چھوڑ دیجیے. ہاں ہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہندو کی لاش جہاں جلاتے ہیں شمشان گھاٹ، وہاں مسلمان جائیں. اگر وہ قبرستان ہے تو آپ وہاں اس لیے جائیں تاکہ آپ عبرت پکڑیں. اگر وہ قبرستان میں جلا رہے ہیں یا کچھ بھی، اس لیے جائیں آپ کہ ہم شرکت کریں ان کے جنازے میں، تو غیر درست ہے. اور رہی بات عبرت کی، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس فرق آپ کی نیت کی ہے کہ آپ ان کے جنازے میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں تو بالکل شرکت نہ کریں. اور رہی بات یہ کہ آپ جا رہے ہیں وہاں عبرت کے لیے، تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ جا سکتے ہیں. کہ ان کی جہالت کو دیکھیں تو آپ کو اپنے اسلام کی فضیلت کا پتہ چلے گا. ان کی جہالت کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو اپنی فضیلت کی، اپنے اسلام کی نعمت یاد آئے گی کہ مولا تو نے ہمیں اس جہالت سے بچایا اور ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا کہ ہم لوگ کیسا کرتے ہیں. ایسا بھی ایک سوال ہے مگر موضوع سے حقیقت ہے. جو حال ہی میں جو آگرہ میں جو یعنی مسلمان ہوئے کہ نہیں وہ؟ مسلمان ہے وہ زبردستی. سوال یہ ہے کہ آگرہ میں جو ہندو پرورتن ہوا ہے، تو ایسے کسی مسلمان کے ساتھ ہو دھوکہ دھڑی سے، تو کیا وہ نن مسلم ہو جائے گا؟ دھوکہ دھڑی سے کوئی نن مسلم نہیں ہوتا. اپنے ارادے، اپنی چاہت و بغیر جبر و اکراہ کے. من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اگر کسی کو جبر کیا گیا اور کفریہ کلمہ کہلوا لیا گیا اور اس کا دل مطمئن ہے، تو گرچہ کفریہ کلمہ اپنے زبان سے کہا لیکن اس کا وہ مومن ہی رہے گا. لہذا دھوکہ دے کر کے ایسے کسی کے ساتھ کسی کو کافر بنا لیا جائے، کسی مسلمان کو، یا کچھ کہلوا لیا جائے، اس سے وہ کافر نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا. لیکن مسلمانوں کو چاہیے اس واقعہ سے کہ اپنے اسلام کو سیکھیں اور پڑھیں کہ اسلام کیا ہے. اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ یہ نہیں سمجھ سکے کہ ہمیں ہندو بنایا جا رہا ہے. یہ اپنے اسلام کو نہ جاننا بھی اس سے پتہ چلتا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں آپ کو اپنا اسلام پڑھنا چاہیے زیادہ. بھیا بارک اللہ فیکم. السلام اللہ. السلام 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 علیکم. السلام اللہ. السلام السلام السلام.